تو یہ دونوں چیزیں اس نے خود پیش کیے ہیں، پھر آگے اس کے ماننے والے بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس حوالے سے تو اگر گفتگو کی جائے نا تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ مسیح موعود جو ہے نبی ہوگا، کبھی کہتا ہے نہیں وہ مسیح موعود نبی نہیں ہوگا، وہ عام انسان ہوگا، عام امتی ہوگا، حتیٰ کہ ایک جگہ تو ایسا بھی لکھا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر مرزا قادیانی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا، یہ کوئی اسلام کے ضروریات میں سے نہیں ہے، دین کے ضروریات میں سے نہیں ہے، ایک ویسے ہی ایک غلط فہمی تھی جو میں نے دور کی ہے۔ پھر جناب مسیحیت کا مشورہ وہ حکیم نور الدین صاحب دے رہے ہیں۔ وہ قبر مسیح کی بات آتی ہے تو قبر مسیح کا وہ جس شخص نے عبداللہ وکیل جو تھا، مولوی عبداللہ وکیل، جس نے آ کے بتایا تھا، تو حالانکہ اس نے کچھ اور بتایا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اس نے تو یہ بتایا تھا کہ کشمیر کے ملا خان یار میں ایک قبر ہے جس کو لوگ بعض کہتے ہیں یوز آصف کی قبر۔ اب یوز آصف کی قبر سے مراد مرزا جی نے خود ہی گھسیڑ کے نبی بنا دیا، اور وہ جو خط لکھا تھا نا اس نے، تو اس نے مرزا قادیانی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر شائع کر دیا۔ اب کیا ہے کہ جب اس مولوی عبداللہ وکیل کو پتا چلا کہ اس نے غلط میرے خط کے اندر تبدیلی کر کے اور تحریف کر کے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو اس نے پوری کتاب لکھ دی ہے شعلۃ النار کے نام سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا ہے میرے ساتھ، میں نے تمہیں کچھ اور کہا تھا، تو نے کچھ اور وہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اور بعد میں پہلے تو وہ مرزا قادیانی کا مرید تھا، لیکن بعد میں اس نے بھی چھوڑ دیا مرزا قادیانی کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ بہائی ہو گیا تھا، واللہ عالم وہ کیا ہوا تھا۔ تو لیکن بہرحال یہ دیکھیں شاہ صاحب آپ کی گفتگو جاری رہے گی، لیکن میں جہاں ایک بات آپ نے ابھی کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، موت و حیات اور اس کے علاوہ ان کا آنا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے، یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ لیکن وہی مرزا قادیانی پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہی مسئلہ سب سے بنیادی ہے، اسی پر مناظرے ہونے چاہیے، اسی پر کتابیں لکھی جانی چاہیے۔ تو یعنی ہر جگہ اس کے تضادات ہیں، کوئی بھی چیز لیں اس میں اس کے کئی وہ رنگ ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا گرگٹ رنگ بدلتا ہے، تو اسی طرح مرزا قادیانی بھی بار بار ہر مسئلے میں اپنے رنگ بدلتا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، عجیب و غریب پھر قاعدے بناتا ہے، پہلے ایک دعویٰ کر لیتا ہے، پھر دعوے کے اوپر قاعدے من گڑت بنا لیتا ہے، پہلے تو دعویٰ ہی من گڑت، پھر اس کے اوپر جو قاعدے بنائے ہیں وہ قاعدے من گڑت۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جناب علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفع کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بہ ہو تو ہمیشہ اس جگہ توفع کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں، اور خود ہی قاعدہ توڑ بھی دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اور اس کے اس وقت خواب کے معنی کھلے، یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کے مصلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود و ہنود کوشش کر رہے ہیں، اور الہام کے یہ معنی ہے کہ میں تجھے اپنی ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا، یعنی اپنے لیے توفع کا ترجمہ ہے لعنتی موتوں سے بچاؤں گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قاعدہ مقرر کیا تو موت کر دیا۔ دیکھ لے، مطلب عجیب و غریب قسم کا انسان ہے کہ بھائی تو نے جو قاعدہ بنایا، کلیہ بنایا، اس پہ تو کاربن تو رہ، پکا تو رہ نا، تو خود ہی توڑ رہا ہے اس قاعدے کو۔ تو اس قسم کا انسان۔ مولوی صاحب میرا ایک سوال لے لیں، آپ اس کا جواب دے دیں پلیز۔ جی حکیم راشد صاحب، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ کے لیے وہ موت
کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو حضرت موت آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام صحیح نام لیں، نبی ہیں وہ، آپ کے کوئی چھوٹے بھائی تو نہیں ہیں یا مرزا قادیانی تو نہیں ہے، وہ نام لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بھئی میں ہمیشہ حضرت عیسیٰ ہی کہتا ہوں، اب ابھی آپ جلدی نے سے کہا عیسیٰ جو ہے، جلدی سے منہ سے نکل گیا ہے۔ وہ حضرت جلدی عیسیٰ میں علیہ آپ نے السلام۔ ابے کی بھی کبھی توہین کی ہے، جلدی میں کبھی مرزا قادیانی کی بھی توہین کی ہے کہ نہیں؟ بات سنو، بدتمیزی مت کرو۔ وہ جو پھر آپ میں- نبی کی میں بدتمیزی تیری کر رہے ہیں، آپ میں تیری اپنی ذات کی وہ بدتمیزی جھوٹ کی آپ کو کروں پڑ گا۔ گئی ہے، نبی کی بدتمیزی کر رہے میں ہیں آپ۔ تیری جھوٹ پریٹ وہ کروں گا کہ تو ساری دنیا یہاں نہیں بیٹھی ایسے دیکھے گی۔ نہیں، نہیں ایسے نہیں، ایسے کیوں نہیں؟ تمیز سے بات کرو۔ آپ نے نہیں نبی کے بارے میں ہلکے لو تو آپ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو بات ختم ہو جائے گی۔ میں کہہ تو رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، چلو چلیں عبداللہ آگے چلیں، عبداللہ آگے چلیں۔ جی اس کو شرم نہیں آتی؟ نہیں ایسے نہیں، آپ اللہ بس آگے۔ کریں، بس کریں۔ نہیں بکواس کرتا ہے یہ۔ پھر اسی پر اڑ گئے، ابھی نہیں، آپ کر نہیں، رہے ہیں، آپ زیادہ کریں چل رہا ہے، آگے۔ اب ختم کریں۔ نہیں میں تو کروں گا کہ اس نے پہل کی ہے۔ جی اچھا تو اس کو تمیز ہونی چاہیے۔ میرا وہ سوال اب یہ ہے ختم بھی کر دیں یہ تمیز والا مسئلہ۔ اچھا چھوڑے مولوی صاحب چھوڑے۔ میں سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پھر ایسے نہیں، مرزا قادیانی کو علیہ السلام نہیں بولے، میں علیہ السلام نہیں بولے۔ جو مرضی اگر کر لو، آپ میں اپنے بولوں گا۔ عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے مرزا کو میں علیہ السلام جو- بول رہے ہیں تو ہمارے میں جو نزدیک مرضی مرزا بولوں، قادیانی لعنتی ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور تو پھر میں تیرا مرزا احمد- قادیانی کو دجال تیرا افرادیہ بولوں گا؟ مفتی صاحب بریلوی کتا مفتی صاحب لعنتی ہے۔ بات سنیں، سارے بات سنیں بات سنیں۔ پتہ کیا ہے، یہ اس کو بلائیں، دیکھیں اگر دیکھیں دونوں کے عقائد کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ اگر یہ بھائی جس کو ہم اس کو بھائی تو نہیں کہہ سکتے، قادیانی ہیں، اگر یہ مرزا کو علیہ السلام کہے گا اس کا عقیدہ ہے تو ہمارا عقیدہ ہے اس کو مرزا لعنتی کہنا، پھر اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو سمجھاؤ بات، یہ بات اس کو سمجھاؤ، لیکن لڑتے ہوئے نہیں۔ بھائی دیکھیں اگر وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا، وہ کہتا ہے میں مرزا کو علیہ السلام کہوں گا میرا عقیدہ، تو بھائی ہمارا عقیدہ مرزا لعنتی کہیں، پھر اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی مفتی صاحب بات کریں۔ اچھا گزارا یہ ہے کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، کریے بات کریے، لیکن اصولوں کے مطابق کریے، اصولوں پہ رہ کے کریے۔ ایک موضوع طے کر لیں ہمارے ساتھ کہ اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، پھر کوئی 2 منٹ آپ بول لیں، 2 منٹ ہم بول لیتے ہیں۔ آپ لوگ آ کے زیادتی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہماری بدتمیزی جتنی مرضی کریں، ہمیں گالیاں نکال لیں، مبشر شاہ ٹس سے مس ہو گیا تو پھر بتانا۔ آپ لوگ نبیوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جتنی مرضی توہین کریں، ہمیں گالیاں دے دیں یار، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ہمیں کیوں گالیاں دیں، ہم فالتو ہیں؟ تو بات ہو رہی تھی مرزا قادیانی کی، تو مرزا قادیانی دعوے کرتا ہے، دعوے اس کا آج تک کوئی دعویٰ سمجھ ہی نہیں آیا۔ یا تو کوئی قادیانی آ کے ہمیں بتا دینا۔ بھائی ادھر دیکھیں ایک قادیانی آتا ہے، ہم مرزا قادیانی کی زنا کاری، شراب نوشی کے اوپر دلائل دے رہے ہیں، جہاں کتابیں کھول کے دکھا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی شرابی تھا، زانی تھا، اور مطلب غلط کام کرتا تھا، 5 اور 50 کے نام کے اوپر کروڑوں روپیہ لوگوں کو کھا گیا، وہ چور انسان تھا۔ مفتی صاحب کسی ساتھی نے مجھے کہا تھا کہ مرزا کو لواطت کی بیماری بھی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی میں نا آپ کے میرے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ عمران شاید، تو آپ کے سوالوں کے سارے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تھوڑی سی مجھے نا تمہید باندھ لینے دیں، وہ بیچ میں جب کوئی ٹوکتا ہے نا تو وہ پھر ساری وہ ذہن میں جو ہم نے ایک تسلسل باندھا ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے، وہ ربڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی یہی ہے کہ دعویٰ جات مرزے کے کوئی سمجھ نہیں آتے۔ بھائی ادھر دیکھو، میں ذکر کر رہا ہوں مرزے کی زنا کاری، شراب نوشی کا، تو کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ وہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، تو کیا مرزا سچا کس نکر سے ثابت ہوگا یار؟ او بھائی اس کی زنا کاری کدھر جائے گی؟ تو کچھ تو بتا یار مرزائی۔ تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو غلاظت بک رہے ہیں، دیکھو الزام لگا رہے ہیں، دیکھو اوے الزام وہ ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے ہوتا ہے۔
जब दलील दे दी जाती है वो फिर इल्जाम नहीं रहता, वो फिर इल्जाम नहीं रहता। इल्जाम इसको कहते हैं, एक शख्स ने कहा कि फलां की बहन ने फलां के साथ बदकारी की, काजी वक्त उसको बुलाएगा, उसको कहेगा कि इसकी दलील दो, दलील दो, गवाह पेश करो जिन्होंने ये काम होते हुए देखा है। अगर वो दलाइल दे दे तो ठीक है, बच जाएगा, नहीं तो उसको वो 80 दुरे लगाएगा। उसने बोहतान लगाया है, बगैर दलील के उसने ये बात की। तो जब दलाइल दे दिए जाते हैं ना तो फिर वो इल्जाम नहीं रहता। कादियानियों ने ये बस रट्टा लगाया हुआ, इल्जाम 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 इल्जाम। अक्ल के नाखून लो यार। अच्छा जी, मैं ख़त्म नबूवत पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने मिर्ज़ा साहब के बारे में जो इतनी बातें बयान की हैं उसके जवाब में सिर्फ एक शेर है मिर्ज़ा साहब का, ये गुमा मत कर के ये सब बदगुमानी है, मुआफ़ कर्ज है वापस मिलेगा तुझको ये सारा उधार। इतनी बदजुबानी जो आप मिर्ज़ा साहब के बारे में कर रहे हैं, मिर्जा साहब का ये शेर कहाँ पे लिखा है? ये आप उनका कलाम है, दूर ज़मीन के नाम से छपा हुआ है, जहाँ दूर ज़मीन में, दूर ज़मीन हिस्सा पंजम में हुआ है, बरहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, उसमें ये मनाजात है। अच्छा, शेर है ये शेर है उनका। इसका मतलब समझा दीजिए अब्दुल्ला साहब। तो मैं समझाता हूँ कि ये गुमा मत कर के ये सब बदगुमानी है, मुआफ बदगुमानी करेंगे। आप मिर्ज़ा साहब से बदगुमान है, उन्होंने एक दावा कर दिया कि भाई मैं वही यानी कि मसीह मौद। पहले तो ख़त्म नबूवत पे बात कर ले कि खातम के आपका नाम क्या है मोहतरम? थोड़ा सा मैं भी अब्दुल्ला साहब आप शेर की वजाहत करें, छोड़े बाकी बातों को। हाँ, बदगुमानी, आप बदगुमान है मिर्ज़ा साहब से, कभी उन्होंने जनाब झूठा दावा। आपका नाम क्या है मोहतरम? मैं लिखा तो है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है, जब बता दें यार, इसमें क्या अर्ज है अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा, एक शेर मैं सुना देता हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब को ये सुन लेने देना। मैं खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदम जात हूँ, बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। पूछना जाए नफरत क्या होता है, पूछना ना आपने पूछना कि जाए नफरत। मैंने जाए नफरत का तो बाद में पूछूंगा, पहले तो किरमे खाकी है ना। किरमे खाकी वही कीड़ा, खाक का कीड़ा जो है, गंडोए को कहते हैं, गंडोए को कहते हैं। अच्छा, सुन ले पहले जो पहले वाला शेर पढ़ा था उसका तो। और अगले का क्या मतलब है, ना आदमजाद हूँ, यानी कि पहले ये वाला सुन ले, ये वाला शेर मैं बंदे दा पुत्र नहीं है, पहले सुनाया था। पंजाबी में कहते हैं मैं बंदे दा पुत्र नहीं है। मुफ्ती साहब आपको मौका मिलेगा, पहले इनकी सुन लेने दें। यार भाई मत करके ये सब सब क्या हो रहा है? ये कौन है? ये इमरान साहब। इमरान साहब के भी आप बैर पढ़ जाए, आपकी बात करो उसके बैर पढ़ जाया करें। ये कौन है इमरान साहब? है कौन ये? नहीं, इमरान साहब इंसान ही है। मुफ्ती साहब मेरा नाम इमरान है, मुसलमान हूँ, कादियानियों को काफिर समझता हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को खिंजीर समझता हूँ, लेकिन मैं उन्होंने शेर पढ़ा, मैं वो शेर सुन के उसका मतलब उनसे क्या चाह रहा हूँ वो समझा लें, फिर आप अपना शेर पढ़ें। उसके भाई थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू दोनों तरफ से सुननी चाहिए। आप करें, आप करें, हम सुनते हैं बैठ के। लेकिन अब समझ आ गई कि आप बदगुमान है, कि ये आप बदगुमानी करते हैं मिर्ज़ा साहब पे कि भाई वो काफिर है, दज्जाल है, पाक को नापाक समझे, हो गए मर्दार ख्वार। तो बात यह है कि उन्होंने जो दावा किया है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक, और वक़्त की ज़रूरत थी उस वक़्त मुसलमानों की कि कोई मुस्लिम दीन आए। शेर का मतलब बता देंगे, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे। मैंने तो ये फैसल मैं करता हूँ, मैं वो चले गए हैं फैसल साहब। अच्छा जी, अब्दुल्ला साहब ये किरमे खाकी तो हो गया गंडोया। यार एक मिनट यार, देखिए आपने इतना बोला है ना, हमें भी तो बोलने दें यार। टाइम तय कर ले मेरे यार, एक मिनट टाइम तय कर ले। इधर देखिए, मैं आपका टाइम शुरू कर रहा हूँ और 2 मिनट आपके पास है, आप बोल लें, आपका टाइम शुरू। ठीक है जी। ख़त्म नबूवत ख़ातम का एक मतलब जो है ना वो मोहर भी है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन कहा गया है, यानी कि नबूवत के जितने कमालात थे वो सब आपके ऊपर आके ख़त्म हो गए। आप जिस दिल के ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगेगी वो ख़त्म, यानी कि वो उसमें उतना उसमें नबूवत का या जो भी कह रो कि वो मोहर का असर आ जाएगा। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को फना फिर रसूल कर दिया था, यानी कि वो खुद उस ज़ात में डूब गए थे, हज़रत सल्लम की ज़ात में फना हो गए थे, फना फिर रसूल हो गए थे। तो फिर मोहम्मद की मोहर मिर्ज़ा साहब के दिल पे लगी, और जितनी शिद्दत के साथ वो मोहर लगी
جتنی جس کے اوپر لگتی ہے وہ اتنا سا چھوٹا موٹا سا نبی، جس کے اوپر جتنی شدت سے لگی، جس نے اپنا ہر چیز جو ہے فنا کر دی، اس آئے کا وہ کسی کو الٹیاں پتہ نہیں بیچ میں آ رہی ہیں یار. جی اب عبداللہ صاحب ایک منٹ روکیں اور ان کو لگی سنیں. اس شدت کے وہ نبی بن گئے. عبداللہ صاحب آپ نے غلط لفظ بولا نبی کے بارے میں، چھوٹا موٹا نبی. یہ کیا لفظ آپ نے بولا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کے بارے میں تو آپ بول سکتے ہیں، لیکن انبیاء کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے یہ لفظ. میں اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں کہ چھوٹے موٹے سے ایکسپلینیشن کیا کرنی ہے؟ غلط لفظ آپ نے بولا نہیں، ہے. غلط بات کیسے دیکھا نا، ایک خاتم ہے مور جس کے اوپر لگے اور گی. نہیں، میں بول رہا ہوں کہ آپ نے چھوٹا موٹا نبی، تو میں اس کون کی سا ایکسپلینیشن ہی چھوٹا تو موٹا کر نبی؟ رہا ہوں، مجھے ایکسپلین تو کرنے دیں. میں اس کی آپ نے غلط ایکسپلینیشن بولا چھوٹے ہے، موٹے سے کیا ایکسپلین نہیں مراد کریں ہے. اس کو. دیکھیں جو 46واں حصہ ہے نا جبرائیلی نور کا، وہ پوری دنیا میں ہر وقت ہی پھیلا رہتا ہے. وہ پھر نبی نہیں ہوتا. تو نبی نہیں، لیکن وہ 46 نبی کا پرتو تو ہوا نا، ہوتا ہے. نبی کا پرتو اتنا تو بن گیا نا جتنا اس کے اوپر سایہ پڑا. دیکھیں نا، ایک جب ٹائم ختم ہوا. جی ہاں محترم، ٹائم آپ کا میں زیادہ ٹائم تو آپ لے گئے ہیں. محترم ٹائم ختم ہوا ہے. محترم ٹائم ختم ہوا، میرا ٹائم شروع ہوا. ٹھیک ہے. اچھا بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ سے ہم نے ایک شعر پوچھا، پہلے آپ نے شعر سنایا تھا، پھر ہم نے شعر سنا دیا. شعر کا ادلا بدلا ہم نے کر دیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں ایک گنڈویا ہوں، میں بندے کا بچہ نہیں ہوں، میں انسان کی شرمگاہ ہوں اور انسانوں کی شرم کی جگہ کے اوپر ہوں. آپ نے اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں کی، کوئی بتایا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آپ نے 2 منٹ آپ یا بھائی میرا ٹائم دوبارہ شروع ہوا، بیچ میں بولیں گے دوبارہ ٹائم شروع ہوگا. آپ میرا دوبارہ ٹائم شروع، مہربانی 2 منٹ تسلی سے سنیں گے. آپ اپنے وقت کے اوپر جو مرضی بولیے گا آپ. اچھا بات یہ ہے کہ ٹائم میرا دوبارہ شروع ہو چکا ہے. 5 سیکنڈ 6-7 سیکنڈ ہو گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، جبکہ مرزا قادیانی تو خاتم کا مطلب مہر نہیں کرتا، وہ تو کرتا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. مرزا قادیانی تو کہتا ہے خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا، خاتم النبیین، ختم کرنے والا نبیوں کا. آپ کہہ رہے ہیں نبی خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ خاتم کا ترجمہ مہر ہو یا ختم کرنے والا نبیوں کا ہو، کچھ بھی ہو، مرزا غلام قادیانی جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ایک گنڈویا ہوں، میں ایک بندے دا پتر بھی نہیں ہے، میں انسان کی شرمگاہ ہوں، تو اس کو کیسے آپ انسان ثابت کریں گے؟ بھائی خاتم کا ترجمہ تو چلو ٹھیک ہے جو مرضی کر لو بھائی، ادھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بحث کرنے کے بعد آپ سچے ثابت ہو گئے، آپ مناظرہ جیت جاتے ہیں اور آپ مہر ثابت کر دیتے ہیں اور مجھے آپ شکست دے دیتے ہیں، مجھے آپ پچھاڑ دیتے ہیں. مرزا قادیانی کو کس نکڑ سے جا کے انسان کا بچہ ثابت کریں گے؟ حیض اس کو آ رہا ہے، نفاس اس کو آ رہا ہے، درد ذہ اس کو ہو رہی ہے، 10 مہینے کا حمل اس کو ٹھہر رہا ہے، عورتوں کی طرح غرارے وہ پہن رہا ہے، چوڑی پجامے وہ پہن رہا ہے، اور جناب سارے عورتوں والے معاملے وہ کرتا ہے، اور عورتوں کو اپنے چوکی دارے کے اوپر رکھتا ہے، اپنے قریب عورتوں کو رکھتا ہے، عورتیں اس کے پاؤں دباتی ہیں، ٹانگیں دباتی ہیں، اس کا مساج کرتی ہیں، اس کا لوٹا رکھتی ہیں، یعنی عورتوں میں ہی رہتا ہے. اصل میں مرزا قادیانی عورت تھا تو وہ عورتوں کے اندر ہی رہتا تھا. مرزے کو کس نکڑ سے جا کے ایک مرد ثابت کریں گے، ایک انسان ثابت کریں گے؟ اس کا بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بھائی خاتم کا ترجمہ کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو کس نکڑ میں ڈالنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کا مجھے جواب اب 2 منٹ ہو گئے، آپ نہیں ہوا ہو گئے ہیں اصولی طور پہ اب ہوا ہے چلو میں اصولی طور پہ آپ بیچ میں بولے تھے تو مجھے دوبارہ شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن صبر، 1 منٹ صبر تحمل، میں آپ کا ٹائم شروع کر رہا ہوں تو آپ بول لیجئے گا. 1 منٹ چلے آپ کا ٹائم شروع. ٹھیک ہے جی. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جناب مرزا صاحب کو حیض بھی ہوتا تھا، وہ اس سے مراد روحانی حمل ہے اور ہر مومن کو وہ ہوتے ہیں. سورت قد افلح المومنون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا 6 سٹیجز بیان کی ہیں جس میں جا کے مومنہ جس کو روحانی برتھ، روحانی طور پہ جو ہے نا وہ ایک یعنی روحانی بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کا جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ کو خشوع، یعنی آپ کی نماز کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، خشوع و خضوع سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ آپ کا ایک تعلق قائم ہو جائے. وہ پہلی سٹیج ہے عمل کی.
جو روحانی حمل ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پھر دوسری چیز آپ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں, یہ دوسرا سٹیج ہے, یعنی کہ رحم اللہ کے رحم کے ساتھ جڑا, پھر اپنے لغویات سے پرہیز کی. پھر تیسرا زکوٰۃ, آپ اللہ کے راہ میں اپنا مال دیتے ہیں. ایک آپ کا مضبوط تعلق, یعنی کہ وہ جو پہلے جمع ہوا خون تھا وہ اب ایک بوٹی بن گیا, وہ ہے زکوٰۃ. تیسری سٹیج ہے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا روحانی. چوتھی سٹیج ہے جس میں ہڈی بنتی ہے, جو سخت سے سخت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے فروج کی حفاظت کرنی ہے. جتنے بھی آپ کے سوراخ ہیں نا آپ کے جسم کے اندر, سب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. یہ چوتھی سٹیج ہے جس میں ہڈی بنتی ہے. یہ روحانی حمل کا ہے. چوتھا ہے جو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو گیا, یعنی سمجھ لیں آپ کی ہڈی بن گئی لیکن ابھی روح اندر نہیں پڑی. پانچویں سٹیج پھر ہے اپنے آپ نے جو آپ کی امانتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, ان الامانات للسماوات والارض, یہ جو امانتیں ہیں یہ آپ کے دل اور دماغ میں جو قوتیں بھری ہوئی ہیں نا, جو قوا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا دی ہیں, ان قوتوں کو آپ نے برمحل استعمال کرنا ہے. یہ پانچویں سٹیج ہے روحانی بچہ پیدا ہو رہا ہے جو مرزا صاحب کو حمل کرتے رہتے ہیں نا, یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ کا یہ پانچویں سٹیج ہے, سمجھ لیں کہ روح بھی پڑ گئی ہے. اب ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا, خوبصورتی, بچہ باہر آنا ہے. یہ چھٹی ٹائم ختم ہوا جی, ٹائم ختم ہوا جی, ٹائم ختم ہوا جی, ٹائم ختم ہوا جی محترم, ٹائم ختم جی, محترم ٹائم ختم ہو گیا ہے محترم, ٹائم ختم. میرا مائک ہے نا میوٹ کریں جی, سالم صاحب مائک میوٹ کریں, اگے نہیں میں بولن دینا, ٹائم ختم ہو گیا ہے, 2 منٹ ٹائم. اینج نہ کرو, تکے شاہی نہیں کرنی, بالکل تکے شاہی نہیں کرنی. ٹائم ٹرو سڑنا, میرا ٹائم اب ایڈمن صاحب سے گزارش ہے, مفتی مبشر شاہ نے 3 دفعہ چلا کر کہا ٹائم ہو گیا. کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ عبداللہ کو ریموٹ کرتے تو یہ ختم ہو جاتی. شکریہ آپ کا, مائنڈ بات کرنا. السلام علیکم جی. میں ٹائم شروع کرنے لگا. اچھا, انہوں نے کہا ہے جی روحانی حمل اور حیض, اور انہوں نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی تھی. بالکل, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ایسی کوئی آیت نکال کے دکھا دے, ابھی میں منہ مانگا انعام دوں گا ان کو. ہاں جی, مرزا قادیانی تو کہہ رہا ہے حمل ہو گیا جناب. روحانی خزائن جلد 19 ہے صفحہ 50 کے اوپر مرزا قادیانی جو ہے نا وہ 2 سال تک مریم بنا رہتا ہے, عورت بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کو 10 مہینے کا حمل ٹھہر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتا ہے پس اس طور پہ میں ابن مریم ٹھہرا. ہاں جی, تو کیا یہ قرآن اور حدیث میں کوئی آیت ہے کہ مسیح موعود جو ہوگا اس کو 2 سال تک وہ عورت بن جائے گا, اس کے بعد اس کو حمل ٹھہر جائے گا 10 مہینے کا, اور بعد میں وہ ابن مریم بنے گا؟ کون سی آیت ہے, نکال کے دکھائیں. پھر جناب حیض, روحانی حیض جی, روحانی حمل ٹھہرا ہے. مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 581 کے اوپر کہتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے. اور آگے جا کے مرزا قادیانی کہتا ہے تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے, ایسا بچہ جو ابھی منزلہ اطفال اللہ ہے. وہ کہتا ہے وہ تیرا حیض, مرزا قادیانی کا حیض, وہ اللہ کا بچہ بن گیا ہے. اللہ کا بچہ, وہ بچہ بن گیا, اللہ کا بچہ. یہ قرآن اور حدیث سے نکال کے دکھائے کہ کوئی مسیح موعود کی ایسی کوئی علامت ہو. ویسے تو بڑا آپ قرآن کی ڈیٹ لگاتے ہیں, نکال کے دکھائیں کہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح موعود کو حیض ہوگا اور اس کی پلیدی اور ناپاکی ہوگی اور اس کا وہ حیض بچہ بن جائے گا اور وہ اللہ کا بچہ ہوگا. استغفر اللہ, معاذ اللہ, نقل کفر نباشد. اچھا, آگے آپ نے کہا خشوع و خضوع والی نماز. میں آپ کو بتاؤں خشوع و خضوع والی نماز روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 192 کے اوپر زمیمہ براہین احمدیہ حصہ 5 مرزا قادیانی خشوع و خضوع والی نماز بتاتا ہے. وہ کہتا ہے خشوع و خضوع والی نماز. میرا ٹائم زیادہ ہو گیا جی. پھر مجھے بولنے دیں, آپ نے کہا تھا کہ مجھے قرآن سے نکال کے دکھائیں. یہ سورت ہے المومنون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون, کون فلاح پا گئے؟ مومن. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت تھا. یہ پہلی سٹیج ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پہلی سٹیج ہے جب اللہ کے رحم کے ساتھ, جب آپ کو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں, نماز کے دوران کوئی ایسا ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ, اللہ کے رحم کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے. یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جب روحانی نطفہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر گیا, یا عبودیت جو ربوبیت ہے
اور ابوبیت ہے اس کا تعلق آپس میں جڑ گیا، یعنی کہ ابوبیت جو ہے وہ ربوبیت کے نیچے جا پڑی، یعنی اللہ کے رحم کے ساتھ آپ کا ایک تعلق جڑ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان نماز میں خشیت، والذین ہم فی ان لغو معرضون، پھر لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، پھر وہ اپنا مال جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تیسری سٹیج، والذین ہم لفروجہم حافظون، پھر وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چوتھی سٹیج جو میں نے آپ کو بتائی تھی، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومون، اپنی بیویوں کے علاوہ دوسرے جو یہ آپ کو پتہ ہے، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ چاہیں وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ ہے پانچویں سٹیج کہ وہ اپنے امانتوں کی اور عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانتیں اور عہد آپ سے لیے ہوئے ہیں، یہ انسان کے بننے سے پہلے لیے ہوئے ہیں۔ امانتیں آپ کے پاس کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو بنا لیا، ہر چیز ٹھیک ٹھاک کر لی اور امانت دینے کا وقت آیا، تو پھر وہ امانتیں کیا ہیں؟ وہ جو آپ کے دل اور دماغ میں جو قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق آپ کو آزادی ہے، یہ ہے آپ کی امانتیں، ان کو آپ نے بہرحال استعمال، اگر آپ کو زبان دی ہے تو آپ اگر اس زبان سے اچھا کام لے رہے ہو، اللہ کی منشا کے مطابق اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے اللہ کی امانت کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح لحاظ القیاس، جو دوسری جو بھی قوتیں ہیں، رحم کی ہے، انتقام کی ہے، حلم، ٹائم ختم ہو گیا جی۔ ہاں، جو میں نے بھی انصاف کے ساتھ آپ کو 4 سیکنڈ زائد دیے ہیں، میں نے بھی چونکہ 4 سیکنڈ زائد دیے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جی، مہربانی مائک میوٹ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بالکل دے، اور آپ انصاف کو کے اللہ ساتھ چل تعالیٰ رہے ہیں، مائک میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں، مہربانی دعائیں نہ دیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت کہیں لگ ہی نہ جائے۔ مائک میوٹ کر لیں مہربانی، یہ میرا ٹائم شروع کریں یار، ایسا نہیں کریں۔ اچھا بات یہ کہ بات چلی تھی کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار، وہ موضوع چلتا چلتا کہاں تک پہنچ گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ یہ جو سورہ المومنون کی آیتیں پیش کی ہیں، پہلے تو یہ آیتیں آپ نے غلط پڑھی ہیں، بالکل غلط پڑھی ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ، صحیح پڑھا کرے، قرآن نہیں ابھی تک آپ لوگوں کو پڑھنا آیا تو آپ نے ثابت کھے کرنا ہے بیچ میں سے۔ اور یہاں پر کیا اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خاشعون، اور کیا کرتے ہیں؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، بیہودگی کی طرف التفات نہیں کرتے، جبکہ تم لوگوں کی جو نماز ہے قادیانیوں کی، وہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 192 براہین احمدیہ، ضمیمہ براہین احمدیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے بارے مرزا قادیانی کہتا ہے یہ مجھے الہام ہوئی ہے، یہ کتاب یہ میرے خدا نے مجھے لکھوائی ہے، اس کے اندر ایسا گندا طریقہ یہ خشوع و خضوع کا لکھا ہوا ہے، آپ سنیں، یہ پورا صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ کہتا ہے پس یاد الہی میں ذوق شوق، جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں، نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے جس میں وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کا خشوع و خضوع، اور یہ ہے تم لوگوں کی بے غیرتی، اور یہ ہے تمہاری نماز کے ساتھ تمسخر، شریعت اسلامیہ کے ساتھ تمسخر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آ گئی تو 2 منٹ بھی ہو گئے نا، نہیں 2 منٹ نہیں، میرا ٹائم دوبارہ شروع ہے بھائی، 10 سیکنڈ پہلے تو نہیں بول رہے، نہیں بالکل نہیں، ٹائم دوبارہ شروع 2 منٹ میں پورے 2 منٹ، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، بالکل نہیں بولیں گے آپ، نہیں بولیں گے، 10 سیکنڈ پہلے آپ بول رہے ہیں، نہ بھائی نا پورے 2 منٹ چاہیے میں دوبارہ ٹائم شروع کر رہے ہیں، ٹائم دوبارہ شروع، چپ کر دیا، نہ بھائی نا، انصاف، بالکل انصاف سے چلیں گے، مائک میوٹ کریں، میں ٹائم دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ میرے پاس یہ دیکھیں آپ ہمیں ایسے ہی گپی سمجھتے ہیں، آپ ہمیں مرزا قادیانی سمجھتے ہیں، ہاں جی، یہ دیکھیں اسٹاف آج میرے پاس لگی ہوئی ہے، آپ ہمیں مرزا قادیانی نہ سمجھے، چلو میرا شروع کریں، چپ کریں، میں مائک دوبارہ لگانے لگا ٹائم، نہیں ہے تو دوبارہ لگانے لگا۔ اچھا جی، اچھا یہ دیکھیں حالت خشوع، مطلب یہ کہ اللہ معاف کرے، وہ جو جمع کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے حالت خشوع،
نماز کا خشوع و خضوع. وہ تم تو بغیرتیاں کرتے ہو نماز کے اندر. ہوئے اور نماز نو تے معاف کر دیو قادیانیوں, اور نماز نو تے معاف کر دیو. نماز کے باہر, مسجد کے باہر تو تم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو, اور نماز کو تو معاف کر دو. یہ ہے تم لوگوں کی حالت خشوع و خضوع. اللہ معاف کرے. میں کہتا ہوں ان قادیانی مربی صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں, یا اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 192 زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دیں. بس پڑھ کے سنا دیں. کیا یہ جرت کریں گے اپنی بیٹی کو یہ سنانے کی اور سمجھانے کی؟ ہیں جی, حالت خشوع نماز کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں. پھر آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مرزا قادیانی کے حیض کا. قرآن کی جو آیت مرزا قادیانی نے لکھی ہے اس آیت کے اندر تو کوئی نہیں ہے حیض, نفاس اور اطفال اللہ اور اللہ کے بچے کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے, وہ ابن اللہ کے قائد ہے, خدا کے بیٹے کے قائل ہیں. کیا مرزا قادیانی کو آپ عیسائی مانتے ہیں؟ اور وہ بھی عیسائی بھی ایک بیٹے کے قائل ہیں. یہ تو عیسائیوں سے بھی آگے گزر گیا ہے. اطفال اللہ, اطفال طفل ان کی جمع ہے, یعنی اللہ کے بچے, بہت زیادہ بچے. یہ جمع کا صیغہ ہے, اور جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے بچے ہیں. اطفال اللہ بھی منزلہ اطفال اللہ ہے. یہ تو عیسائیوں سے بھی آگے بڑھ گیا. جواب دے, میرا ٹائم ختم ہو. ہاں سنا جی, اللہ تعالیٰ نے بھی نا بعض جگہ قسمیں کھائی ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ جو چیزیں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں نا اس کی قسم کھاتا ہے تاکہ انسان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو. اسی طرح جو مرزا صاحب نے جہاں مرد اور عورت کے نطفے کی بات کی ہے نا, وہ آپ کو کیونکہ ایک لفظ سے آپ آشنا ہیں, اس کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں. اسی طرح اس چیز کو روحانی اور جسمانی سلسلے جو ہے نا یہ پیرالل چلتے ہیں ایک دوسرے کے. چونکہ آپ میاں بیوی کے تعلق کو سمجھتے ہیں, اس تعلق کے لحاظ سے جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ایسے ہی بیان کیا ہے, الذین یحرسون ہم فیہا خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِنَ الطِّینِ ثم جعلناه نطفة, یہ دیکھو نطفہ فی قرار مکین, ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. یہ ساری سٹیج اللہ تعالیٰ نے بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے نا اس جسمانی طور پہ بھی بیان کیا. کیونکہ آپ ایک لفظ سے آشنا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی مختلف نعماں ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کے اس کی طرف راغب ہوں, تاکہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں آلریڈی. اسی طرح جو مرزا صاحب نے بیان کیا ہے نا یہ, اور پھر آپ نے بیان کیا کہ وہ جناب وہ حیض کا, اور یہ جو حیض وغیرہ یا گندا خون جو ہوتا ہے یہ ایک حالت ہوتی ہے جو ہر مومن پہ اس کے یعنی کہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے سے پہلے آتی ہے. جب آپ کے اندر, آپ کے نفس کے اندر ایک گندگی ہوتی ہے, نفس امارہ کی گندگی ہوتی ہے, اس کو جو ہے نا حیض سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ گندگی جو ہے پھر ایک اس کے بعد نفس لوامہ ہے, اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے. یہ یعنی نفس مطمئنہ سے پہنچنے سے پہلے جو گندگی ہے اس کو حیض سے بیان کیا گیا ہے. یہ مریمی حالت ہوتی ہے جو ہر مومن پہ آتی ہے. تو دوسرا کرم خاکی کا آپ نے پوچھا تھا, اور وہ اس کا جائے نفرت کا. جائے نفرت سے مراد آپ نے صرف وہ انسان کی کوئی وہ گندی چیز نہیں ٹائم ختم ہوا, جائے نفرت تو وہ انسان کو بولنے کا بھی یہ ہو. ٹائم ختم ہو گیا جی, 2 منٹ ہو گئے نا. میرا ٹائم اب میں شروع کرنے لگا. اچھا یہ دیکھیں قادیانی مربی کی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کہ وہ جو روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 192 کے اوپر نماز کا خشوع و خضوع بتایا نا, اس کا جوڑ دیا اس نے کہیں پہ جا کے وہ نطفہ, وہ والی نطفے والی جو آیت ہے, ٹھیک ہے نا, سورہ الحج آیت نمبر 5 کے ساتھ جوڑ دی ہے. اللہ معاف کرے. اور وہاں پہ تو اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے, وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة.
ہاں جی یہ تو وہ بات ہو رہی ہے، وہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ انکار کرتے تھے قیامت کا، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم قیامت کا انکار کرتے ہو تو غور کرو اپنی خلقت کے اوپر کہ تم پہلے ایک گندا نطفہ تھے پھر علقہ بنے. ہاں جی وہ بات ہو رہی ہے، تم نے جوڑ دیا جا کے کہیں پہ اور. اللہ معاف کرے، توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اوے آگے تم کہہ رہے تھے مربی جی، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مثال دینے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کیا ہے. یہ مثال ہے کہ رحم اور رحیم کا تعلق ہے. یہ روحانی خزائن جلد 21 اور صفحہ 192 کے اوپر جو مرزا قادیانی کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ رحم کا رحیم کے ساتھ تعلق ہے. اللہ معاف کرے، رحیم کو یعنی اللہ کو کس گندی شرمگاہ کے ساتھ ملا دیا اس نے. وہ شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں تم لوگوں میں ہوئے؟ یہ تھی وہ چیزیں جو 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی کہ تم لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تم نے لبادہ اڑا اسلام کا. تم قرآن کی آیتوں سے مراد کچھ غلط لیتے ہو، حدیثوں سے مراد کچھ غلط لیتے ہو. اسلام نے وہ چیزیں کہی نہیں ہیں جو تم مراد لیتے ہو. یہ تھی وہ چیزیں جن کی وجہ سے تم لوگوں کو اسمبلی نے کافر قرار دیا. میرا ٹائم ختم ہوا. ٹھیک ہے، یہ کفر تیرے دین سے ہے بہتر ہزار بار. دیکھو نا، آپ نے پہلے دن سے آپ کی یعنی کہ ڈبل آواز کیوں آ رہی ہے؟ ہیلو، یہ آواز ڈبل ہو کے واپس آ رہی ہے. ہمیں تو صرف آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. تو دیکھیں نا، آپ سے تو ہم نے اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا، ہم نے تو سرٹیفکیٹ نا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مسلم سمجھتا ہے تو ہم نے سرٹیفکیٹ بھی اس سے ہی لینا ہے. کوئی پاکستان کی اسمبلی نے یا کسی اسمبلی کو تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے. دیکھو نا، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے محمد کی جگہ وہ مرزا صاحب کو بیچ میں ڈال لیا. بھی آپ نے ہمارا دل چیر کے دیکھا. میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول اور نبی مان رہا ہوں، جو آج سے 14 یا 1500 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے. آپ کیسے میرے پہ اوپر یہ بہتان لگا سکتے ہیں؟ نہیں جی تم نے تو یہ مرزا صاحب کا کلمہ پڑھا ہے. تو ان اسمبلیوں کے ہمیں نہیں چاہیے سرٹیفکیٹ. اللہ کی نظر میں اگر میں مسلمان ہوں تو پھر میں مسلمان ہی ہوں. تو دوسرا مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے نا مسیح موعود ہونے کا، وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ہی مطابق ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا تو یہ مسیل ہے اور امتی نبی ہونے کو انہوں نے دعویٰ کیا. انہوں نے کہیں بھی شرعی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا مرزا صاحب نے، کہ وہ میں نے جو پایا اس نور سے ہی پایا، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے کہ جو بھی میں نے نور پایا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پایا. اور وہ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور میں اس نبی کا امتی نہ ہوتا تو وہ رائے گاں تھے، سارے اعمال رائے گاں تھے. تو میں نے تو جو بھی پایا اس نبی سے ہی پایا ہے اور اسی کے اوپر میں فدا ہوں. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے. میرا مائک میوٹ تھا، ٹائم ختم ہو گیا بھائی جی. جی میرا مائک میوٹ تھا، ٹائم آپ کا کب کا ختم ہو گیا ہے؟ کہ آپ حضرت وسلم کے ہم امتی مجھے ہیں. ٹائم بات کرنے دیں، میرا مائک میوٹ تھا، میں بول رہا تھا، ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کا. جی میں ٹائم شروع کرنے لگا ہوں اپنا. اچھا، یہ کلمے پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں، تو کلمے کے اندر جو محمد ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ تو آیا ہے قرآن پاک کی آیت سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 آیت سے آیا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہاں سے آیا ہے. اور اسی آیت کو لکھ کے مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 کے اندر، وہ کہتا ہے کہ پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام، مرزا کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی ہے. یہ ابھی جو کلمہ آپ نے پڑھ کے سنا ہے، مرزا تو کہتا ہے اس کلمے کے اندر جو محمد ہے وہ میں ہوں. پھر کلمۃ الفصل کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا چھوٹا بشیر احمد ایم اے، وہ صفحہ نمبر
58 के ऊपर लिखता है अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा और खातमुन नबीयीन को दुनिया में मबूस करेगा, जैसा कि आयत आखरीना मिनहुम से जाहिर है। पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी मेरा बाप खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। कलमे पढ़ पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को, है? कलमों के अंदर तो मिर्जा कादियानी कहता है मैं मोहम्मद हूँ, मैं हूँ। इससे मुराद मोहम्मद, वो तो कहता है कि मुझ में और मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं है, और जिसने फर्क किया तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं फिर। हाँ जी, तो इसके ऊपर आजज ने पूरी किताब लिखी है कादियानी कलमा। मेरा टाइम खत्म हुआ। इससे जो मुराद है ना वो सूरत जुमा की आपको वो आयत अच्छी तरह पता होगी जिसमें इस्मो अहमद है, जिसमें उन हज़रत सल्लम की बासत का दोबारा आखरीन में बासत का जिक्र है। इससे ये वो मुराद लिया गया है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर हाथ रख कर फरमाया था कि जो है इनमें से जो है ना आखरीन में जो मसीह मऊद है वो अरबी नहीं होगा बल्कि अजमी होगा और अहले फ़ारस में से होगा। तो ये उस तरफ इशारा है। जो दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिर्ज़ा साहब ने कहीं भी अपने आप को वो उस तरह से मोहम्मद नहीं कहा कि जैसे जैसे हज़रत सल्लम का जो है वो मुकाम और मर्तबा आपने ले लिया। उन्होंने उनका नाम ही ग़ुलाम अहमद है। उनके नाम में भी अगर कोई सोचने वाला दिल हो तो ये वो सोच सकता है कि उनका नाम जो खुदा ताला की तरफ से उनको मिला ग़ुलाम अहमद का ग़ुलाम है, तो उनके नाम में भी ये एक पाया जाता है। और कभी भी उन्होंने नहीं ये जिक्र किया कहीं भी। और मैं मरबी मरूबी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा अहमदी हूँ जो मैं ये सियालवी साहब की इसके जो ब्रॉड लगाते हैं उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ कभी कभार, और मरबी नहीं हूँ मैं, वैसे एक आम जो मेरा पूरा सा मेरा नॉलेज है इस बारे में। तो मिर्ज़ा साहब ने कहीं भी ना हज़रत सल्लम का जो है मनसब लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, आपने आपको हमेशा उम्मती का और उम्मती नबी भी कहा है कि भाई मैंने जो पाया है वो हज़रत सल्लम के फैज़ से और नूर से ही पाया है। और चूँकि ये सिलसिला मूसिया के पैराल सिलसिला मुहम्मदिया, वहाँ पे हज़रत मूसा शुरू में खड़े हैं, उनके 1400 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। इसी तरह हमारे सिलसिला के शुरू में खड़े हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपसे 1400 साल के बाद मसीह मोहम्मदी ने आना था, जो मिर्ज़ा साहब ने दावा किया है कि इस्लाम को असर नौ जिंदा करने के लिए जो बिदात टाइम खत्म हुआ जी, टाइम खत्म हुआ जी मोहतरम, टाइम खत्म हुआ। टाइम खत्म। फरमाए अल्लामान इतने झूठ, मेरे सवाल किसी का जवाब नहीं दे रहे, बात आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते गप्पे 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 ही गप्पे हैं। वाह भाई वाह। मिर्जा कादियानी ने तो ये कहा था कि अल्लाह मुझे इतनी बरकतें देगा कि मेरे फिरके के लोग वो दलाइल के जरिए से मुखालिफिन का मुंह बंद कर देंगे। आप तो गप्पे मार के मेरा मुंह बंद कर रहे हैं, गप्पा सुना सुना के, कहानियां सुना के। एक गल भाई, मेरा टाइम दोबारा शुरू ना, टाइम दोबारा तो कुछ किया ही नहीं ना, टाइम दोबारा शुरू, टाइम दोबारा शुरू, टाइम दोबारा शुरू ना भाई ना, ना भाई ना, मैं नहीं बोलन देना, मैं नहीं बोलन देना, टाइम दोबारा शुरू। अपने वक्त है, अपने वक्त पर आप जो मर्जी कहिएगा, अपने वक्त पे जो मर्जी कहिएगा, मुझे टाइम शुरू करने दो। मेरा टाइम अब दोबारा शुरू। कहानियां सुना लो, किनियां को सुना दो, मैं तुहानू जेड़ी नुक्कर चो आओगे मैं उथों फड़ लेना तुहानू। अच्छा, ये मैंने सारी बातें लिख ली हैं। आपने कहा कि मिर्जा कादियानी एक उम्मती नबी है, वो कुरान और हदीस की कौन सी आयत है जहां पे उम्मती नबी के आने का कहा गया है, वो पेश करिएगा लाजमी। आपने कहा मिर्जा कादियानी ने कोई शरई नबूवत का दावा नहीं किया, मैं साबित कर देता हूं। मिर्जा कादियानी ने कहा मैं साहिब शरीयत नबी हूं। ठीक है, आप मेरा चैलेंज कबूल करें, मेरा चैलेंज कबूल करें। अगर आप में हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। मैं अभी आपको साबित करूंगा कि मिर्जा कादियानी कहता है मैं साहिब शरीयत नबी हूं, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो आखरीना मिनहुम से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रख के फरमाया था कि मसीह मऊद इसकी नस्ल से आएगा। ऐसी कोई हदीस साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम मुझसे अभी ले लें, अभी ले लें। अच्छा, आपने कहा जी मिर्जा कादियानी तो फिना फिर रसूल है, फिना फिर रसूल है। ये फिना फिर रसूल है? जो रसूल के अंदर फना हो के वो खुद ही मोहम्मद बन बैठा है।
खुद ही मोहम्मद बन बैठे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मिर्जा कादियानी का नाम गुलाम अहमद है। एक तो यार तुम लोगों की समझ ही नहीं आती, कभी मिर्जा कादियानी को हजरत अहमद कहते हो, कभी गुलाम अहमद कहते हो, जबकि मिर्जा कादियानी कुछ और कहता है। उसका नाम तो सुंदी था, सुंदी, दसोंदी और 10 बंदी। जाके उठा के देखे सीरतुल महदी ए हिस्सा वल सफा 40, उठा के देखे। मिर्जे का नाम तो ये था, सुंदी था, 10 बंदी था, दसोंदी था। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो अल्लाह के नबी ने उम्मती नबी के आने का वादा किया था। मैं कहता हूं मुझे साबित कर दे, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा आपको। अभी अभी मेरा टाइम खत्म होने लगा है, हो गया। वो जो सुंदी आप कह रहे हैं ना, वो वो मिर्ज़ा साहब की का इल्हाम या किताब नहीं है, वो तो उनके बेटे ने वो फिर उसकी तफसील जो है मुख्तलिफ ब्राडों के ऊपर वो उन्होंने बयान भी की है कि वो लक़ब या उर्फ़ के तौर पे जो है ना उनको कहा गया था। ये पीछे से आवाज़ टकरा टकरा के वापस आती है, तो ऐसा नहीं है। मिर्ज़ा साहब का जो जिसके ऊपर जमात अहमदिया की बुनियाद है ना, जो जिसके ऊपर जमात अहमदिया खड़ी हुई है, वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो सबसे बड़ा दावा किया और जिसके ऊपर जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो 1400 साल से जो अकीदा उनके दिलों में रासख हो गया, वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो ज़िंदा आसमान के ऊपर बैठे हुए हैं। मिर्ज़ा साहब ने जो दावा किया जिसके ऊपर उनकी बुनियाद है, अगर इस बुनियाद को आप ख़त्म कर दें तो अहमदियत ख़त्म हो जाती है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो इसराइली नबी थे ना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम थे, जो वो वफ़ात पा चुके हैं और वो फौत हो चुके हैं, या ईसा इन्नी मतवफ़ियों का वराफ़ियों का, और उसका मसील बन के यानी उस खूबू के ऊपर जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया में भेजा है। वही काम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए करना था, जो यहूद भूल गए थे तो रैत में से, इसी तरह मसीह मोहम्मदी ने आकर मुसलमानों के लिए वो काम करना था जो मुसलमान कुरान करीम में से या कुरान करीम की तालीमात भूल गए थे या सुन्नत नबी पर चलना भूल गए थे, उसको आके असर नौ जिंदा करना था मसीह मोहम्मदी ने आकर। और ये सकती है ना उस जैसा अच्छों की मिसाल भी हो सकती है, बुरों की भी हो सकती है। यानी मसील आते रहते, ज़माना गर्दश दौरी रखता है, यानी अच्छों और बुरों की मिसाल आती रहती है दुनिया में। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो टाइम खत्म हुआ जनाब, मोहतरम टाइम खत्म हुआ, मोहतरम टाइम। अच्छा वही ना, बात आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे, मेरी बात किसी का जवाब दे ही नहीं रहे आप। सियालवी साहब क्या करना है, ये तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े फिर इन्होंने बातें गप्पे, मैं इसका जवाब दूंगा और सवाल कायम करूंगा, इसका जवाब नहीं देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये तो बात आगे बढ़ती जा रही है। और बात तो किरमे खाकी से शुरू हुई है, वो किधर गई भाई? आप कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा दावा है कि मसीह मौद होने का। सबसे बड़ा दावा आपका ये नहीं है, बहुत बड़े बड़े दावे हैं इसके आगे भी। मिर्जा कादियानी कहते हैं ऐन अल्लाह मैं हूँ, मिर्जा कादियानी कहता है मैं अल्लाह का बेटा मैं हूँ। मिर्जा कादियानी की बाज़ इबारतों से पता चलता है कि मिर्जा कादियानी खुदा की बीवी है। मिर्जा कादियानी कहते हैं 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल असल में मैं ही हूँ। मिर्जा कादियानी कहता है जरतश्त मैं हूँ, राम मैं हूँ, बुधा मैं हूँ, और कन्या कृष्ण मैं हूँ, कन्या मैं हूँ, रुद्र गोपाल मैं हूँ। उसके तो दावे बड़े बेबा दावे होते, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आती। हजरत जी जब तकब्बुर के ऊपर आते हैं तो वो खुदा बन बैठते हैं, अल्लाह बन बैठते हैं। जब आइजी के ऊपर आते हैं तो हजरत जी इंसान की शर्मगाह बन बैठते हैं। किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की यार। वो तो कहते मैं गंडोया हूँ। इस बड़े दावे का क्या करना है? बड़े बड़ा 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 दावा है, इस बड़े दावे का क्या करना है जिस बड़े दावे के ऊपर हम मुनाजरा कर रहे हैं अभी? उसका जवाब आपने दिया ही को नहीं। उस बड़े दावे को आप खा पी गए हैं। मिर्जा कहता है मैं गंडोया हूँ, ये दावा किया हजरत जी ने, इसका जवाब दें। मिर्जा कहता है मैं बंदे का पुत्र कोई नहीं है, इसका जवाब दें। ना आदमजाद हूँ, इसका जवाब चाहिए। वो कहता है मैं इंसान की शर्मगाह हूँ, और शर्मगाह जो होती है ना वो 4 होती हैं टोटल। मर्द, औरत और खुसरे की पिछली शर्मगाह तो एक ही है, लेकिन अगली शर्मगाहें अलग अलग हैं।
تو ٹوٹل 4 ہو گئی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ مرزا قادیانی ان 4 میں سے کون کیا ہے؟ یہ آپ نے لازمی بتانا ہے. میرا ٹائم ختم ہوا. اچھا، وہ شرمگاہ سے جو جس شرمگاہ کی طرف آپ چل پڑے ہیں نا، وہ جائے نفرت سے مراد ہے. بعض اوقات انسان اپنے منہ سے بھی ایسی بد زبانی یا ایسی بد کلامی کرتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی نا جائے نفرت یا جائے شرم بن جاتی ہے. کبھی میں اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا ہوں. تو اس لحاظ سے کرم خاک سے مراد ہے کہ مشت خاک ہوں، میں ایک مٹی کی مٹھ ہوں. جس کو کہتے ہیں مٹی کی مٹھ ہے، میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، اگر اللہ نے اس کو عزت دینی چاہیے تو پھر اللہ کی دی ہوئی عزت کو کوئی انسان نہیں چھین سکتے. اس سے یہ مراد ہے. جائے نفرت سے مراد یہ ہے، اب جیسے آپ اگر مرزا صاحب کے خلاف بولتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس وقت آپ کا منہ میرے لیے جائے نفرت ہے کہ بھئی یہ اتنی بد کلامی، بد زبانی جس کو میں مسلم موعود یا مسیح موعود مانتا ہوں اس کے بارے میں کر رہا ہے. یہ آپ ایک نا غلط فہمی دور کر لیں. دوسرا ہے کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کی بیوی بن گیا یا خدا میں فنا فی اللہ ہو گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لوہے کو آگ میں، یعنی کہ اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ آگ اس میں سرایت کرتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو لوہا ہے وہ آگ کی تاثیر یعنی کہ دیتا ہے، وہ اس سے روشنی بھی ہوتی ہے، وہ جلاتا بھی ہے. اسی طرح جب کوئی ایک انسان جو ہے وہ خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ ایک طرح سے اللہ کا ہی آنا ہو جاتا ہے. جو مرزا صاحب نے یا اللہ والے یہ باتیں بیان کرتے ہیں نا، جس کے اوپر لوگ ان کو کفر کا یا ایسے فتوے دیتے ہیں، جنہوں نے سقراط بقراط کو بھی جب وہ ایسی چیزیں بیان کرتے تھے، وہ تو خیر وہ دنیاوی چیزیں تھیں، لیکن اللہ والے جب بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ خدائی صفات اس کے اندر اتنی سرایت کر گئی، ان کے رگ و ریشہ میں تقوی اتنا سرایت کر گیا کہ اب ان کا آنا ہے گویا کا خدا کا آنا ہے. جیسے آن رسول اللہ علیہ وسلم کو از ما رمیتا وما اللہ راما، کہ یہ جو پتھروں کی کنکری تو نے چلائی، یہ تو نے نہیں چلائی، گو بظاہر ہاتھ تیرے ہیں لیکن یہ اللہ نے چلائی ہے. پر وہ یہ ٹائم ختم ہوا ہے جی محترم، ٹائم ختم ہو گیا جی محترم. شاہ صاحب، جہاں میں عبداللہ صاحب کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں، ہر آیت آپ نے غلط پڑھی ہے. یہ ظلم قرآن کے ساتھ نہ کیا کریں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ کر دیں، ترجمہ پڑھ دیں. تو آپ پہلے قرآن پاک پڑھنا ٹھیک کریں، اس کی آپ کو فکر نہیں ہے. سنیں، اس کی آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب کے دفاع میں آپ جو کہتے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی آپ کو فکر نہیں، اس کو آپ بالکل غلط پڑھ رہے ہیں بار بار. میں معذرت خواہ ہوں، میں ہو سکتا ہے وہ کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے نا. چلے ٹھیک ہے، کوئی نہیں، معذرت ہو گئی ہے. مائک میوٹ کریں، اب میرا ٹائم شروع ہو گیا، میرا ٹائم شروع ہو گیا ہے. چلو کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا، معذرت بات کرے جی، ٹائم شروع ہو گیا میرا، چپ دھیان نہ سنیا جی. اچھا جی، ذات اللہ کی ذات میں فنا 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 فانی ہو گئے جی حضرت جی، فانی ہو گئے جی، فانی ہو گئے نا. کڑیاں انہوں دے سامنے ننگیاں ہو رہی ہیں. ذکر حبیب مفتی صادق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، صفحہ 38 اٹھا کے دیکھیں. انہوں کچھ دیندا ہے، انہوں کچھ ویندا ہے. اور مرزا قادیانی کی مریدنی اس کے سامنے اس کے کمرہ خاص میں آ کے ننگی ہو کے بیٹھ کے نہانا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ کی ذات میں فنا ہونے ہو گئے تھے حضرت جی. تے جدو اللہ دی ذات فنا ہو جائے تے جو مرضی وہ نال کرے، اور جیڑی مرضی گیم پائے جہدے نال مرضی کرے، جیڑا مرضی تمبی لا دے جی، جو مرضی کرے وہ نال ہے. اے وے اوے ساڈے محلے دے وچ نا انج دیاں نوں پاگل کہندے جے، پاگل لوکی روڑے ماردے نے انہوں، جنہاں نوں تسی اللہ کی ذات میں فنا فی اللہ بنا دیتا ہے. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ اچھا لو جی، فنا فی اللہ ہو گئے جی حضرت جی، اور وہ بانو رضائی والی آ کے ٹانگے دبا رہی ہے. فنا فی اللہ ہو گئے حضرت جی. اور برکت بی بی رنڈی آ کے جس کو حضرت جی کیلے دیتے تھے، اور وائی برنم کے 10 قطرے ڈال کے بتایا کہ رحم میں ایسے قطرے ڈال لیے تم نے. ہے جی، فنا فی اللہ ہو گیا جی حضرت جی. پیچھے ہو جاؤ. وہ ڈاکٹرانی آ کے خدمت کرتی ہے حضرت جی، اس کے اوپر عاشق ہو جاتی ہیں، اس کو سیل کا مرض تھا، مر جاتی ہے، تو اس کا دوپٹہ جو ہے اپنی آہنی سلاخ کے اوپر بندوا دیتی ہیں. فنا فی اللہ ہو گیا جی. پیچھے ہو جائے جی، پیچھے ہو جائے جی. پیرے اوپر رکھ لیے لڑکیاں، پپو کڑیاں رکھیاں نے پیرے اتنے. فجو منشیانی اہلیہ ابو شاہدین رات کو پہرا دے رہی ہیں، اور بتا رہے ہیں حضرت جی کہ جب مجھے وہی نازل ہونی شروع ہوتی ہے نا، مجھے جگا دیا کرو. چلو وہی پوری نہ ہون دے آجے، وچ ہی کٹ دیا جے. ہاں جی، فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، فنا فی اللہ ہو گئے ہیں. زینب بی بی کو رکھ لیا ہے،
हाँ जी मेरा मसाज किया करो। वो दिन रात हजरत जी का मसाज करती थी। फना फिल्ला टाइम खत्म हुआ। क्योंकि ये बदही बात है कि जिस चीज़ की शनाख्त ना हो इसका कदर दिल में होता है और ना इसकी मोहब्बत होती है। यानी जिस चीज़ का तुहानू पता ही नहीं ना ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ कोई कदर दिल च होती है, ना इसकी मोहब्बत होती है और ना इसका खौफ होता है। तमाम इकसाम खौफ और मोहब्बत और कदरदानी के शनाख्त के बाद ही पैदा होते हैं। जिन्होंने मिर्ज़ा साहब ने शनाख्त कर रहे हैं वही फिर प्यार करांगे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। बस इससे ज़ाहिर है कि आजकल दुनिया में गुनाह की कसरत बवजह कमी मार्फत है और सच्चे मज़हब की निशानियों में से ये एक अजीम शान निशानी है कि खुदा ताला की मार्फत और इसकी पहचान के वसाइल बहुत से इसमें मौजूद हों। आवाज़ जड़ी है ना दोबारा आ रही है टकरा के, ता इंसान गुनाह से रुक सके, ता वो खुदा ताला के हुस्न व जमाल पर इतला पाकर कामल मोहब्बत और इश्क का हिस्सा लेवे, ता वो क़ता तल्लक की हालत को जहन्नम से ज़्यादा समझे। ये सच्ची बात है कि गुनाह से बचना और खुदा ताला की मोहब्बत में महव हो जाना इंसान के लिए एक अजीम शान मकसूद है और यही वो राहत हकीकी है जिसको हम बेहश्ती ज़िंदगी से ताबीर कर सकते हैं। तमाम ख्वाहिशें जो खुदा की रज़ामंदी के मुखालफ हैं दोज़ख की आग हैं और इन ख्वाहिशों की पैरवी में उम्र बसर करना एक जहन्नमी ज़िंदगी है। मगर इस जगह सवाल ये है कि इस जहन्नमी ज़िंदगी से निजात क्यों कर हासिल हो। इसके जवाब में जो इल्म खुदा ताला ने मुझे दिया, मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, वो यही है कि इस आतिश खाना से निजात ऐसी मारफत इलाही पर माकूफ़ है जो हकीकी और कामल हो। क्योंकि नफसानी जज्बात जो अपनी तरफ खींच रहे हैं वो एक कामल दर्जा का सैलाब है जो ईमान को तबाह करने के लिए बड़े ज़ोर से बह रहा है और कामल का तदारक बजुज़ कामल के गैर मुमकिन है। यहाँ लोया लोहे नू कट दवे। बस इसी वजह से निजात हासिल करने के लिए एक कामल मार्फत की ज़रूरत है। क्योंकि मिसल मशहूर है कि लोहे के टाइम साथ खत्म हुआ जी, टाइम खत्म है। माइक म्यूट था मेरा। टाइम खत्म हो गया ना, इंज ना करो जी ठीक है, ना करो, टाइम खत्म हो गया। मैं समझ गया। मैं बाबा जी टाइम खत्म हो गया, मेहरबानी करो। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲੱਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ फना फिल्ला साहब कोको वाइन पी रहे हैं। मकतूबात अहमद सफ़ा 248 है, जिल्द चहारम मकतूब नंबर 113। टन हो गया जी। कपड़े ला के बाहर नसंदी करते जा पे। ए जे नबी ए जे मसीह मौद उन्हें तंबी ला के कुर्ता ला के हज़रत जी अंदर में बाहर अग लग गई। मैनू अग लग गई शराब पी के ना, बोतल शराब दी पी के। हज़रत जी कहते अग लग गई, मैनू अग लग गई। मैनू मेरा दिल करता मैं बाहर निकल जा, कपड़े सारे ला दिया, तंबी कुर्ता ला के ओ मारा। हैं जी फना फिल्ला है, इनू कहते हो फना फिल्ला। मसीह मौद है, टानक वाइन पी रहे हैं, कोको वाइन पी रहे हैं, कोला वाइन पी रहे हैं। हैं जी हजरत जी, और जनाब डाले मंगवा रहे हैं, डाले मंगवा रहे हैं। ए फना फिल्ला। आप कह रहे थे वो जाए नफरत जो होती है ना, मिट्टी की मुठ को कहते हैं। मुठ मारो इधर देखो, मैं कैमरा ऑन करन लगा जे। मुठ भाई केड़ी मुठ मारते रहंदे हो। ए देखो ए गूगल ये कह रही है जी ऐसे लफ्ज ना बोले, ये लफ्ज ठीक नहीं है। नहीं इन्होंने खुद मुठ मारी कहा है इन्होंने। ऐसे नहीं। अब मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੌਲਵੀ। चलो यार माजरत करना यार। ओए यार मुरब्बी माद गूगल कह रही है गंडोए को कहते हैं, गंडोए को। खामोश हूँ अब्दुल्ला। किरमे खाकी गूगल कहती है गंडोए को कहते हैं। ये देखो मसीह मौद, ओए ए जे मसीह मौद हजरत मसीह गंडोया। ये देखो मिर्जा कादियानी ने जो कहा था, ये देखो एक मिनट ठहर। और किरमे खाकी कड्डन दे ओए। रूहानी खदैन जिल्द 21 सफ़ा 127। किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत, और इंसानों की यार। किरमे खाकी गंडोया बंदा। मिर्जा कादियानी कहता है मैं बंदे दा पुत्र कोई नहीं, मैं इंसान ज्यादा नहीं हूँ। मेरा टाइम खत्म हुआ यार, माजरत। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा लेक्चर लाहौर है, रूहानी खजाइन जिल्द भी। अच्छा लोहे को काटता है। ये अमर ज़्यादा दलाइल का मोहताज नहीं
کہ قدردانی اور محبت اور خوف یہ سب امور معرفت یعنی پہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ کے ہاتھ میں مثلاً ایک ایسا ٹکڑا ہیرے کا دے دیا جائے جس کی کئی کروڑ روپیہ قیمت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس کی اسی حد تک قدر کرے گا جیسا کہ کھلونے کی قدر کرتا ہے، اور اگر ایک شخص کو اس کی لا علمی کی حالت میں شہد میں زہر ملا کر دیا جائے تو وہ اسے شوق سے کھائے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں میری موت ہے، کیونکہ اس کو ایسی شہد کی معرفت ہی نہیں۔ لیکن تم دانستہ ایک سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کام سے مرنے کا اندیشہ ہے، ایسا ہی تم ایک حلال زہر کو دیدہ و دانستہ کھا نہیں سکتے کیونکہ تمہیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اس زہر کے کھانے سے مر جاؤ گے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اس موت کی تم کو کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے جو خدا کے حکموں کے توڑنے سے تم پر وارد ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہی سبب ہے کہ اس جگہ تمہیں ایسی معرفت بھی حاصل نہیں جیسی کہ تمہیں سانپ اور زہر کی معرفت حاصل ہے، یعنی ان چیزوں کی پہچان ہے۔ یہ بالکل یقینی اور کوئی منطق اس حکم کو توڑ نہیں سکتی کہ معرفت تامہ انسان کو ان تمام کاموں سے روکتی ہے جن میں انسان کے جان یا مال کا نقصان ہو، اور ایسے رکنے میں انسان کسی کفارہ کا محتاج نہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بدمعاش لوگ بھی جو جرائم کے عادی ہوتے ہیں ہزاروں ایسے نفسانی جذبات سے دستکش ہو جاتے ہیں جن میں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دست بدست پکڑے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ روز روشن میں ایسے دکانوں کے لوٹنے کے لیے حملہ نہیں کر سکتے جن میں ہزاروں روپے کھلے پڑے ہیں، اور ان کے رستہ پر 20 پولیس کے سپاہی ہتھیاروں کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں۔ پس کیا وہ لوگ چوری یا اتصال بالجبر سے اس لیے رکتے ہیں کہ کسی کفارہ پر ان کو پختہ ایمان ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا، اگر انسان کو معرفت ہو جائے، میں خود بیان کر رہا ہوں اب، کہ انسان کو معرفت ہو نا جس چیز کی، ٹائم ختم ہوا جی، ٹائم ختم ہوا جی، ٹائم ختم ہوا۔ آ جاؤ میدان چ آ جاؤ۔ ہاں جی میدان چاہو یا میرا کیمرہ سیالی صاحب ذرا بڑا اگر کر سکتے ہو تو کریا جی۔ یہ عبارت جو انہوں نے پڑھی ہے اسی پر ہی ہم اکتفا کر لیتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 150 لیکچر لاہور کا یہ صفحہ ابھی پڑھ کے سنا رہے تھے، اور یہ عبارت انہوں نے سنائی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بدمعاش لوگ بھی جو جرائم کے عادی ہوتے ہیں ہزاروں ایسے نفسانی جذبات سے دستکش ہو جاتے ہیں جن میں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دست بدست پکڑے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی؟ سیم یہ مرزا قادیانی نے اپنے لیے لکھا ہے۔ مرزا قادیانی نے بدماشیاں کی، وہ یہ عادی مجرم تھا جرائم کا، جو زنا کاری، حرام کاری، رنڈی بازی، شراب نوشی، بدماشیاں، گنڈا گردیاں مرزا قادیانی کے اندر پائی جاتی تھی۔ ہاں جی، حتیٰ کہ لوگوں کو قتل کرنے کا اس نے جناب قتل کروانے کا، وہ پتہ ہے عبداللہ اتھم نے جب لتر مارے تھے مناظرے کے اندر تو شکست کھا کے مرزا قادیانی نے اس کے اوپر قاتلانہ حملے کروائے تھے۔ ہاں جی، وہ تم لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ عادی مجرم تھا مرزا قادیانی، اور ہزاروں اس کے نفسانی جذبات تھے، ہاں جی، جن سے وہ دستکش ہو رہا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ سیم عبارت مرزا قادیانی نے اپنے لیے لکھی ہے۔ مرزا قادیانی کی ان بدماشیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بتائیں؟ اتنے حوالے میں نے دیے، کسی کا جواب آپ نے نہیں دیا، ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں جی، کوکو وائن پی رہے ہیں حضرت جی، ٹانک وائن پی رہے ہیں، کولا وائن پی رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیے خطوط امام بنام غلام، ٹانک وائن کا حوالہ، یہ دیکھیے جناب کولا وائن کا حوالہ، یہ مکتوبات نمبر 113، یہ کوکو وائن کا حوالہ۔ ہاں جی، کسی ایک چیز کا جواب دیا آپ نے؟ میرا ٹائم ختم ہوا۔ جی میں نے کہا کہ جن کو میں مسیح محمدی مارتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں لیکچر لاہور میں، پس اے پیارو یہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے معرفت تامہ کا محتاج ہے، نہ کسی کفارہ کا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر نوح کی قوم کو وہ معرفت تامہ حاصل ہوتی جو کامل خوف کو پیدا کرتی ہے تو وہ کبھی غرق نہ ہوتے، اور اگر لوط کی قوم کو وہ پہچان بخشی جاتی تو ان پر پتھر نہ برستے، اور اگر اس ملک کو ذات الہی کی وہ شناخت عطا کی جاتی جو بدن پر خوف سے لرزہ ڈالتی ہے تو اس پر تعاون سے وہ تباہی نہ آتی جو آگے، مگر ناقص معرفت کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتی،
نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ میں اپنی طرف سے کہا. اور نہ اس کا نتیجہ جو خوف اور محبت ہے کامل ہو سکتا ہے. ایمان جو کامل نہیں وہ بے سود ہے، اور محبت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے، اور خوف جو کامل نہیں وہ بے سود ہے، اور معرفت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے، اور ہر ایک غذا اور شربت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے. کیا تم بھوک کی حالت میں صرف ایک دانہ سے سیر ہو سکتے ہو، یا پیاس کی حالت میں صرف ایک قطرہ سے سیراب ہو سکتے ہو؟ بس اے سست ہمتو اور طلب حق میں کاہل ہو، تم تھوڑی معرفت سے، تھوڑی محبت سے اور تھوڑے خوف سے کیوں کر خدا کے بڑے فضل کے امیدوار ہو سکتے ہو؟ گناہ سے پاک کرنا خدا کا کام ہے، اور اپنی محبت سے دل کو پُر کر دینا اس قادر و توانا کا فعل ہے، اور اپنی عظمت کا خوف کسی دل میں قائم کرنا اسی جناب کے ارادہ سے وابستہ ہے. اور قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے. خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے. پس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی، اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی. پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کے حاجت مند اور نہ کسی کفارہ کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی ٹائم ختم قربانی. ہوا جی، ٹائم جناب ختم ہوا. جی آ جاؤ. دیکھیں پہلی ٹرن جو تھی میں نے لی تھی، بلکہ آپ کو دی تھی، آپ نے پہلی ٹرن لی تھی، اور اصولی طور پہ مناظرے کا اختتام میرے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ میری آخری ٹرن ہے. تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ ہماری گفتگو ہوئی ہے جو کہ ریکارڈ ہو چکی ہے. تو میں آخری اب گفتگو کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ڈیبیٹ ختم، کیونکہ آپ اب کہانیاں سنا رہے ہیں. اب آپ نے کتابیں شروع کر دی ہیں، بس اگے پیچھے تسی سانوں تے مرزے دیاں کتاباں کھولن نہیں دیندے. ہاں جی، تے اج کہانیاں شروع کر دیا، پوری کتاب ہی پڑھنی شروع کر دیتی ہے تسی، حد ہو گئی ہے. اچھا میں اب ٹائم شروع اپنا مبشر صاحب صرف 5 سیکنڈ جی، 1 منٹ نہیں، ابھی نہیں، مناظرہ ختم ہو رہا ہے جی. اوکے. ہو رہا ہے. یہ تو کوئی مناظرہ نہیں، آپ نے خود ہی اس کو اچھا مناظرہ گزارش یہ ہے کہ نہ آپ نے مرزا قادیانی کے کرم خاکی کا کوئی جواب دیا. ہم نے ثابت کیا کہ مرزا قادیانی ایک گنڈویا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. نہ آپ نے مرزا قادیانی کو جائے نفرت اس نے جو کہا میں شرمگاہ ہوں، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. نہ وہ اس کو آپ انسان ثابت کر سکے، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں. آپ یار ایک منٹ مائک میوٹ کریے گا مہربانی. نہ آپ نے جناب مرزا قادیانی نے جو عورتیں رکھی ہوئی تھیں ان سے مساج کرواتا تھا، ان کے سامنے ننگی ہو جاتی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. مرزا قادیانی کی شراب نوشی کے ہم نے دلائل دیے، آپ نے مرزا کی شراب کا کوئی جواب نہیں دیا. جناب ہم نے آپ کو مرزا قادیانی کا اصلی نام جسوندی تھا، اس کے بارے میں دلائل دیے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ جناب نماز کے اندر خشوع و خضوع جو تم لوگ بغیرتی کرتے ہو، اس کا آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے خاتم کا ترجمہ جناب مہر کیا تھا، ہم نے آپ کی کتاب کے اندر سے ثابت کیا کہ مرزا کہتا ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. مطلب یہ کہ آپ نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا. اب آپ ہمت ہار چکے ہیں، اور آخر میں آپ نے کیا کیا ڈرامہ، کیا آپ نے کہانیاں سنانی شروع کر دی، کتابیں پڑھنی شروع کر دی. یہ پورے ہمارے اس ڈیبیٹ کا، مناظرے کا، مکالمے کا، مباحثے کا خلاصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اب سیالوی صاحب مزید کیا کرتے ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور آگے بات کو انہوں نے بڑھانا ہے. تو میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جی سیالوی صاحب. جی شکریہ شاہ صاحب، میں نے ساری گفتگو سنی ہے. ایک تو میں نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ عبداللہ صاحب قرآن پاک بالکل غلط پڑھتے ہیں، انہیں قرآن پاک پر توجہ دینی چاہیے، اس کی تصحیح کرنی چاہیے، بعد میں مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، دوسری طرف جائیں، پہلے اپنا قرآن ٹھیک کریں. دوسری بالکل آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان سوالوں میں سے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اور عبداللہ صاحب آخر میں آپ کچھ بھی کہتے وہ جواب میں کتابیں پڑھتے تھے، تو یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرمائے.
اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ جی اب خان صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہیں، جمروز خان صاحب، تو انہیں مائک دیتے ہیں، وہ پہلے مطالبہ کر رہے تھے۔ جی جمروز خان صاحب آپ کچھ کہنا جی چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہنا یہ چاہتا ہوں مرزا کی جھوٹی کتابیں سننے سنانے کا ہمیں شوق نہ ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس لا تعداد کتابیں ہیں، ختم نبوت، قادیانیوں سے مکالمہ، ملت اسلامیہ کا موقف، ختم نبوت پر 99 قرآن کی آیات، 210 حدیث۔ اگر وہ مرزائی کو میری آواز آ رہی ہے تو میری اس سے گزارش ہے، 99 قرآن کی آیات ہیں، 210 حدیث ہیں کہ نبوت ختم ہے، نبوت ختم ہے، نبوت ختم ہے۔ تو مرزا کی جعلی کتابیں افسانے بنا کر ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر میری سبھی پاکستانی مسلمانوں اور عالم دین سے گزارش ہے، بمائے مفتیان، جب آپ علمی بات کر رہے ہوں تو برائے کرم مرزا کی کتابیں انہیں نہ پڑھنے دیا کرے۔ ہمیں نہیں مزہ آتا، نہ ہی سننے کو جی آتا ہے، نہ ہی ہمارے لیے وہ سننا ضروری ہے۔ یہی گزارش ہے، یہی کہنا چاہتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک پکچر بھیج رہا ہوں، جتنے منٹ ہیں آپ اپنے پروگرام میں اسے اسکرین پر دکھاتے رہنا۔ اس پر لکھا ہوگا ختم نبوت اور 99 قرآن کی آیات، 210 حدیث، یہ لکھا فرنٹ پیج پہ، یہ لگا دیجئے تاکہ سبھی لوگ دیکھ سکیں۔ تھینک یو، یہی کہنا تھا۔ بہت خدا حافظ۔ شکریہ خان صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیچے جگر صاحب لکھ رہے ہیں سیف چشتیائی، تو کیا لکھنے کا مقصد ہے بتائیں؟ سیف چشتیائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو بالکل سیف چشتیائی بڑی مارکۃ العراق کتاب ہے، تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اوپر بھی آ سکتے ہیں اور یہاں لکھ بھی سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے سارا جو دونوں کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب مبارک ہو آپ کو، آپ نے وہ مفتی صاحب جو بھی دلائل دیے ہیں، یہ قیامت تک ان کا جو ہے نا وہ جواب نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ قذاب ہیں۔ قذاب جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس جو بھی ہے وہ جواب وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کو۔ جی خیر مبارک بھائی جان، شکریہ جناب۔ میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ آخر یہ مسلمانوں کے اندر اتحاد بین المسلمین کیسے پیدا ہو؟ یہ اتحاد بین المسلمین آپ چودھری نانا وہ بانجے پورا تو براڑ کر لینے کی، دیں پھر۔ ہماری براڑ ہے، آپ بیچ میں سیالوی صاحب کو بولنے دیں۔ آپ نے میں نے ابھی تو وہ گھنٹہ سوال ڈیڑھ ہی بات کیا، نہیں کی۔ سب سے نہیں میرا آپ نہیں سوال بولیں، آپ سارا سے اجازت نہیں سوال۔ ابھی بولنے کے۔ سیالوی صاحب بات آگے بڑھائیں۔ جی ابھی نیچے میرے خیال معصوم انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، تو ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی عبداللہ صاحب آپ نے بہت بول رہا، مفتی صاحب اور آپ کی بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی ہے، تو اب کسی اور کو موقع دیں۔ فیصل ڈار صاحب اگر موجود ہیں تو وہ کچھ کہنا چاہیں گے۔ فیصل ڈار صاحب۔ جی فیصل ڈار صاحب، اور کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کریں، اس کے بعد پھر اگر ٹائم ہوا تو عبداللہ صاحب اور شاہ صاحب کوئی بات کرنا چاہیں گے، لیکن اور جو ساتھی ہیں وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، میں حاضر ہوا تھا، مفتی مبشر سرکار کو میں نے دیکھا، آپ حضور کے ساتھ میں بڑے ٹائم سے وابستہ ہوں، جب سے آپ نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا تھا واٹس ایپ پہ، میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آج حاضر ہوا ہوں حضور، ایک اور میں نے آپ کو براڈ شیئر کی ہے، اور ایک اور فتنہ جنم لے رہا ہے پاکستان میں۔ مفتی مبشر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی سلطان بھائی بات کریں، میں سن رہا ہوں، اور آپ کے جی پیار محبتوں کا شکریہ۔ جی
جی ایک اور بہت بڑا فتنہ پاکستان میں جنم لے رہا ہے، اور اس شخص کی وہ بھی انہی سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو میں نے آپ کو براڈ شیئر کیا ہے، اور میں کافی دیر انتظار کرتا رہا آپ کا وہاں پہ، لیکن آپ حضور تشریف نہیں لائے، تو میں پھر آپ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ آ گیا، اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ جو فتنہ آپ بتا رہے ہیں اس کا کوئی اگر تھوڑا جہاں بایو ڈیٹا پیش کر دیں تو بہتر ہوگا، تاکہ ساتھی آگاہ ہو جائیں. اس کا نام عبداللہ سم تھنگ ہے، لندن سے ہے وہ. اس نے جناب بڑی عجیب سی چیزیں رکھی ہیں، اور انہوں نے ابھی کچھ 6-7 براڈیں شروع کی ہوئی ہیں. اس کا کہنا یہ ہے جی شراب حلال ہے، سیم ان کی طرح، پردہ ضروری نہیں ہے، حج جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اصلی خانہ کعبہ ہی نہیں ہے. نماز کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نماز بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھی بہت ساری خرافات وہ کر رہا ہے. اور ان کے اچھا میں عرض کرتا ہوں سلطان صاحب، گزارش یہ ہے کہ اول تو جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے براڈ شیئر کی، تو میرا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نا کسی کی براڈ پہ جاتا ہی نہیں، سوائے چند براڈیں ہیں 2-3 بس زیادہ نہیں جن پہ میں جاتا ہوں. ان میں سے ایک سیالوی صاحب کی براڈ ہے یا ظفر اللہ شاہ صاحب کی براڈ ہے، ٹھیک ہے. تو میں کسی براڈ پہ لنک تو اتنے آتے ہیں مجھے، میں اب کس پہ بندہ جائے، اور ویسے بھی میرا ایک مزاج ہی نہیں، کسی پہ میں جاتا ہی نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا فتنہ کوئی اٹھا ہے، یہ فتنے اصل میں کون ہے؟ یہ ایتھیسٹ ہیں، قادیانیز ہیں. یہ قادیانی میں عرض کر رہا ہوں جی عبداللہ صاحب، آپ مہربانی آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ نے ابھی پیٹ نہیں بھرا آپ کا کیا؟ گھنٹہ ڈیڑھ بات کر لیجیے گا. یار کر لیجیے، اسی مفتی موضوع صاحب پہ کر ان کو لیجیے میں گا. جواب دے دوں، آپ کی مربیہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ، آپ کی مربیہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ. میں عرض کر رہا ہوں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہی موضوع رکھ لیں. میں تمہیں تمہارے جماعت کے اندر سے 100 سے زیادہ نبوت کے دعوے داران نہ ثابت کروں پھر کہنا کہ مفتی مبشر تو ایویں ہی گپی ہے، تو مسیح موعود بن گئے ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تسی ہر ایک نو نہ مسیح موعود من لیا کرو کہ مسیح موعود جویں گپا ماردا سی، کہانیاں سنادا سی، جھوٹ بولدا سی. بات یہ ہے مکروں سے جاہل میرا نقصان، بات کرنے دے مجھے آگ میں پڑھ کر سلامت. یار سیالوی صاحب سمجھاؤ انہوں. میں کر لیا جو کہنا. میں نا This man is time waster. We don't want to listen him. Thank you. بات یہ بات کرنے دے. یہ غیر اخلاقی بد تہذیبی اچھا نہیں لگتا. میرا اپنا مزاج سیالوی صاحب سے بالکل ہٹ کے مزاج ہے. آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے میں کیسا ہوں. میں تے بندے نو لمے پا لینا ہونا وا، تے میں صرف مینوں حیا مار دی پئی سیالوی صاحب دی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے بندے دے پتر بنو، آرام نال سنو بس. اچھا بات یہ ہے کہ یہ نا قادیانیوں کا، ہر قادیانی کا اپنا انہوں نے منہ اٹھایا ہوا ہے. نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، مسیحیت کے دعوے کر رہے ہیں، اور اسلام کی توہین تذلیل کر رہے ہیں. ان میں سے اکثریت الہادیت کی طرف جا رہی ہے. یہ جتنے بھی ملحدین بیٹھے ہیں، ایتھیسٹ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ اصل میں قادیانی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں. اور یہ ایکس مسلم جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے اصل میں ایکس مسلم سے مراد ایکس قادیانی. وہ قادیانی ہے، پہلے قادیانی تھے، بعد میں چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایکس مسلم اور نیو اسکرین پر دکھاتے رہیں. جی ٹھیک ہے. ایکس مسلم اور نیو ایتھیسٹ، تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اتنا ان کو منہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سارے بڑے ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے. آپ نے تو ایک براڈ شیئر کی ہے نا، یہاں تو 7100 بندہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی ان کی ایک نبیہ آئی ہے جس نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کی ہے، ہاں جی، اور وہ کہتی ہے کہ نبی میں ہوں. وہ قادیانی ہے، وہ خود کہتی ہے میں قادیانی ہوں، ہاں جی. اور اس کا ثبوت بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ قادیانی مربی علیم کا چینل ہے. میں سکرین شیئر کرتا ہوں. سیالوی صاحب تھوڑی سی سکرین بڑی کریے گا.
یہ دیکھیں قادیانی مربی علیم کا چینل ہے، اور اس کے اوپر یہ نیچے جائیں تو اس نے باقاعدہ یہ اب یہ تو آپ کہہ رہے تھے آپ کسی چینل پہ جاتے نہیں ہیں، پھر آپ سارے چینل پھرتے بھی ہیں۔ نہیں عبداللہ صاحب ایسے نہیں، چینل پہ یہ دیکھیں جی، دلائل پیش کرنے کے یہ لیے دیکھیں یہ لڑکی یہ دیکھیں یہ لڑکی، یہ قادیانیوں کی لڑکی ہے، وہ اللہ اعلان کہتی ہے میں قادیانی ہوں، لیکن اب نبی بن گئی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ان کے اندر تو وہ جیسے برسات کے اندر ایک کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا، ٹھوئے سپ، ایسے نکلتے ہیں نبی رسول تو امام مہدی تے مجدد، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ کوئی یہ بڑی پرانی بات ہوگی، یہ کوئی نہیں۔ جی سیالوی صاحب معذرت، جی بات جی بالکل، یہ جو آپ لڑکی بتا رہے ہیں یہ میں نے بھی اس کی بعض ویڈیوز سنی ہیں، تو بالکل یہ دعوے دار ہے، اور پھر وہ ندى ناصر کی کہتی ہے میں وکیل بن کر آئی ہوں اور مجھے بھیجا گیا، اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں۔ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ نبی یا الہام کا دعویٰ کر دیتا ہے یا نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ان کی جماعت میں نبوت کے، الہام کے بے شمار دعوے دار ہیں، اور پھر آج کل وہ اعظم سیفی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کو پروموٹ یوں کر رہے ہیں کہ وہ نبوت جاری ہے، قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 لگا کر نبی آ سکتے ہیں، تو بالکل ان کے لیے دروازہ کھلا ہے اور دھڑا دھڑ وہ دعوے کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا شاہ صاحب۔ جی فیصل صاحب آپ کوئی نہیں آج بول رہے کہیں مصروف ہیں کام پر؟ نیچے افضل صاحب مائک میوٹ ہے آپ کا بھائی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھا لگتا ہے آپ کی آواز سن کے، بڑی ماشاءاللہ آپ خدمت کر رہے ہیں۔ اور سیالی صاحب تھوڑا سا آپ سے درخواست یہ بھی کرنی تھی کہ ظاہر آپ بزی ہیں، اور لیکن دوسری ہماری جو براڈز ہیں ان میں بھی کسی وقت کو تھوڑا سا کبھی چکر لگا لیا کریں، کچھ چلے 15 منٹ صحیح، 20 منٹ 25 منٹ، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ ایک تو بڑا زبردست آپ کی خدمت ہے، علم ہے، اور جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے یا نہیں آتے ٹائم کے حساب سے، جیسے میرے یہاں پہ اس وقت امریکہ میں صبح کے 8 بجے ہیں، تو یہ نارملی ہمارا وہ ٹائم سلاٹ میں نہیں آتا۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی ظفر اللہ شاہ صاحب کی کا بھی ٹائم جو ہے وہ ظاہر صبح کا ہوتا ہے، تو ظفر اللہ شاہ صاحب تھوڑا سا تو رات کو کرتے ہیں، تو وہ تو رات افضل صاحب میں عرض کرتا ہوں، اصل میں یہ ہے کہ ادب کا مقام بھی یہ ہے کہ علماء کی بارگاہ میں خود جانا چاہیے، نہ کہ علماء کو اپنی کمروں کے اندر بلانا، یہ اچھا کوئی غیر مناسب شاہ صاحب بات سنیں افضل صاحب، شاہ صاحب بالکل شاہ صاحب نے ٹھیک فرمایا، لیکن افضل صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں برکتیں ہوں، تو بالکل دونوں کی نیتیں جو ہیں اس پر انہیں اجر و ثواب ملے گا، تو دونوں ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں دونوں مفتی صاحب ہمارے پاس اس پائے کے ختم نبوت کے اوپر علماء جو ہیں ہمارے مفتیان وہ بہت کمی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مفتی صاحب، آپ تو خیر ڈسٹنکشن آپ کی ہے، آپ تو سب سے جدا ہیں کیونکہ آپ کا حصہ پہ بڑا لمبا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ علماء کا ادب بھی تو نہیں نا آپ لوگ کرتے، ادھر سن بھی تو لینا، کال ڈال کے ادھر آدھا گھنٹہ نیچے بیٹھے رہتے ہیں، کال آپ اٹھاتے نہیں ہیں، تو وہ نا علماء کی ایسے نا بے ادبی سی ہوتی ہے، تو یہی کام آپ سیالوی صاحب کے ساتھ کریں گے وہ پھر اچھا نہیں نہ لگے۔ صاحب میں نے تو 3.5 سال ادھر ٹویٹر کی سائڈ میں علماء کا دفاع کر کے میں نے تو اپنا نام پیدا کیا ہے، مجھے تو کلین شیو آدمی ہوں، دنیا دار آدمی ہوں، مجھے لوگ الزام لگاتے ہیں میرے اوپر کہ تم کلین شیو نہیں، تم داڑھی آڑا مولوی ہے، تیرے اندر داڑھی ہے۔ وہی بات ہے نا، وہ آپ ہی ہیں نا کہ میں بات کر رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے نہیں مفتی تو صحیح نہیں کر رہا،
तूने सही। तो ये अब जब उलमा के फैसले आप लोग करेंगे, एक दाढ़ी मुंडों के हाथ में उलमा के फैसले होंगे, कामतें खराब हो जाएंगे ना। नहीं कि मुफ्ती साहब देखें, आपका अगेन मैं तो बार बार कहता हूँ, आपका जो मुकाम है वो सबसे डिस्टिंक्शन में है, क्योंकि जो जितना लंबा अरसा आपने जितना डेडिकेट होकर ख़त्म नबूवत की खिदमत की है उसका कोई डिनाइल है ही नहीं। लेकिन हमारे सियालवी साहब जो हैं, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जो हैं, इनका अपना एक तर्ज़ बयान है और माशाल्लाह इनका तजर्बा, इनका इल्म, गहराई और इनकी शफ़क़त जो है, मैं सिर्फ वो बरकत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जब हमारी ब्राड्स के ऊपर जाएंगे जो लोग, साहिल खान साहब जैसे जो होस्ट करते हैं, और वहाँ पे जो आवाम जो इनसे वाकिफ़ नहीं है, सिर्फ टाइम की वजह से, ज़ाहिर है हर इंसान जो दुनिया के मुख्तलिफ हम टाइम जोन्स में रह रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, तो हर किसी को सूट नहीं करता जब इनकी ब्राड होती है। मैं अपनी इस कमी की वजह से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी अफजल साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पर तवज्जो करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। असल बात वही जो आपने फरमाई कि टाइम नहीं होता। अभी मैं शाह साहब मुनाजरा कर रहे थे तो मैं इधर अपना काम कर रहा था, तो कोशिश करते हैं जो भी मौका मिल जाए तो काम करें अपना। बहुत सारे और काम है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपने ठीक कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने दावत दी तो कोशिश करेंगे जी। अच्छा, मैं अब्दुल्ला साहब आपकी बात को थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। जब बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है, तो आपने कहा कि सारा 3.5 पांदे जाओ। बात यह है अब्दुल्ला साहब, मैंने नवंबर 2020 से लेके जब ट्विटर के ऊपर ये स्पेसेस आई थी, स्पेस जो है ट्विटर के ऊपर बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे ब्रॉड है इधर टिकटॉक के ऊपर, तो मैंने 2020 नवंबर से होस्ट करनी शुरू की थी उधर ट्विटर के ऊपर, और बड़ा बहुत मोस्ट पॉपुलर मैंने वहाँ पे जो स्पेसेस है मैंने होस्ट किया बड़ा अरसा वहाँ पे। मेरा जो वहाँ पे तजर्बा है अब्दुल्ला साहब, अब सुन लीजिए ईमानदारी से, मैं एक आम मुसलमान हूँ, अवाम से मैं आता हूँ, स्कॉलर मैं नहीं हूँ, आलम नहीं हूँ, बिल्कुल आम बंदा हूँ, दुनियादार। उन ब्राड्स में जो मैंने होस्ट की, आपके राजा अताउल मनान साहब तकरीबन 1 साल मेरे साथ आते रहे मेरी ब्राड के ऊपर रेगुलर। उनके साथ हमारे मोबाइल से भी हुए, हमारे से मुराद है मेरी तरफ से उलमाए कराम, हमारे मुफ्तियान का बड़ा जयद एक पैनल था पाकिस्तान से, उनको मैं लेता था दावत पे, तो उन्होंने इनको एंगेज भी किया। मैं सारा रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि सबूत के साथ कि आप वेरीफाई कर सकते हैं जो बात मैं कहने लगा हूँ राजा अताउल मनान से। वहाँ पे ट्विटर के ऊपर मैंने ये देखा कि जो इस्लाम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं, जो कुरान की बेअदबी हो रही है, और कुरान से बगावत के जो नैरेटिव चल रहे हैं, फेमिनिस्टें वहाँ पे चला रही थी, वहाँ पे एथियस्ट चला रहे थे, उनके साथ मेरे क्लैशेस हुए। क्लैशेस से मुराद है डिबेट की शक्ल में हमारी उनके साथ जंगें शुरू हो गई। बाद में उन्होंने ज़ाहिर है मेरे खिलाफ कैंपेन की, बाइकाट किया, सारा मिलके, वो लंबी स्टोरी है। हुआ क्या कि जब शुरू में मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आज के दौर में कुरान पाक जो 1500 साल पुराने जो अहकाम है वो आज वैलिड नहीं है इस मॉडर्न दौर में, कि औरत के हकूक बराबर होने चाहिए, जायदाद में हिस्सा बराबर होना चाहिए, अबार्शन जो है उसकी इजाज़त होनी चाहिए, औरत रात के 3 बजे भी शादीशुदा घर से बाहर जाना चाहिए, उसे ये इंसानी हक हासिल है। इस तरह की जब नॉनसेंस हमने वहाँ पे काउंटर की, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप कुरान के बगावत में ये बातें कर रहे हैं तो फिर आप मुसलमान नहीं हो सकते। ये क्या ये दजालियत है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपके नाम मुसलमानों वाले हैं और हम आपको मुसलमान समझे, जबकि सरीहन आपकी गुफ्तगू कुरान के मुनाफी है। तो उन्होंने अब अब्दुल्ला साहब आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम पास होना शुरू हुआ तो उन लोगों से तारफ भी हुआ, उनकी बैकग्राउंड से भी मुख्तलिफ लोगों ने जब आगाह किया, एक एक केस की सूरत में मैंने ये अपनी शवाहिद से अयां कर दिया, उधर बेनकाब किया उन्हें कि वो एक कादियानी निकला, दूसरा कादियानी निकला, तीसरा कादियानी निकला, चौथा कादियानी निकला। मेरी जो ज़ाती डायरेक्ट तहकीक है, यानी लिव्ड इन, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं, लिव्ड इन आप भी थी, उससे मैं ये बात कह रहा हूँ कि 95% गुस्ताख ट्विटर के ऊपर जो मैंने बेनकाब किए और देखे वो सारे कादियानी। वो मेरे तो मेरा वो बने हुए सवाल है, अब्दुल्ला साहब मेरी बात सुन लें। नहीं आप ऐसे मन गढ़ता दरमियान में ना रोके सर, दरमियान में ना रोके अब्दुल्ला साहब, दरमियान में रोके बात आपने मन गढ़ सी कहानी सुन लो यार। अफजल साहब आप भी खामोश हो। अब्दुल्ला साहब आप कह रहे मन गढ़त, आपके पास क्या दलील है मन गढ़त? मैं देखा ना, मैं अहमदी हूं, मुझे अपने अकायद का पता है, जिस बात के बारे में जानते नहीं है, ऐसी चीजें बना के हमारी तरफ, आप जिस बात के बारे में जानते नहीं है वो एक बात कर रहे हैं
تو کیا آپ قادیانی جو وہ اتنے فول پروف ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ پھر غلط کہہ رہے ہیں۔ پھر پچھلے 10 ہفتے سے جب میں نے ٹک ٹاک جوائن کی، 2 اپریل کو میں نے استعمال کرنی شروع کی ٹک ٹاک، یہاں سے میں نے دیکھا کہ ٹویٹر سے بڑھ کے یہاں پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ باقاعدہ وہ فرقان نام کا لڑکا براڈ ہوسٹ کرتا ہے، آپ کا سیفی کر رہا ہے، آپ کا مائنڈ روسٹر سلیم میر کر رہا ہے، ان آپ کی براڈ جو کہ قادیانیت خلیفہ تک آپ کا ان کو اون کر رہا ہے کہ یہ ہماری براڈز ہیں، یہ لوگ خود گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کیا اب میری گستاخی آپ حیرت بتائیں، کی کون سی گستاخی کی ہے؟ بتائیں آپ، میں ابھی آپ اس کو جواب دیتا ہوں آپ کو، کون سی گستاخی کی ہے؟ یہ عبداللہ صاحب آپ جواب دیں گے، ہمیں جواب نہیں چاہیے۔ انہوں نے نہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی بات سنیں، اعظم یہ سیفی نسرین نے جھوٹ بول رہے گستاخی ہیں۔ کی ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کیا کہ آپ شراب پیتے تھے، آپ نعوذ لوگ باللہ، نہیں بولے۔ نہیں میں نے کبھی نہیں اپنے عقائد میں نے نہیں کبھی پھر سنا یہی یہ۔ بات ہے نا، آپ نے نہیں سنا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، تو ہم نے سنا ہے، ویڈیو ہے باقاعدہ موجود ہے، پروف اس کا، تو ایسے نہیں۔ تو پھر آپ جی کو ادھر جواب دینا سنیں، تھا، اب ادھر آپ ٹائم نے جواب دینا تھا براڈ اس کو۔ کلوز کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ نیچے جگر صاحب آئے ہیں تو ان سے وہ ایک میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی، یہ جو اچھا چلو بعد میں بات کر لینا۔ یہ جگر صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے لکھ رہے تھے سیف چشتیائی، تو اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میں نے سیف چشتیائی کا نام لکھا تھا سیالوی صاحب، وہ جب جمرود خان بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ختم نبوت بھی ہے اور قرآن پاک بھی ہے، تو ہم مرزا کی کتابوں کو کیوں سنیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے ضمن میں نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس سیف چشتیائی بھی ہے۔ جی جی بالکل، ہاں جی۔ تو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جمرود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مرزا کی کتابیں نہیں سننا چاہتے، لیکن یہ جمرود خان صاحب، یہ علماء کی مجبوری بھی ہے کہ جو کچھ غلاظت مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہ بھی تو عوام الناس کے سامنے پیش کی جانی چاہیے نا، اس وجہ سے پڑھتے ہیں، اور ان کو بھی کوئی شوق نہیں جواب ہے۔ سنیے، آپ بڑے پیار سے اس کو کہہ سکتے ہیں جی غلاظت کے بارے میں، سنیں کہ او یار یہ 99 قرآنی آیات ہیں، 210 حدیث ہیں، ختم نبوت ہے، قرآن سامنے ہے، اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں، زیادہ ہم سکھائیں گے، تھوڑا تم بھی بول لینا۔ نہیں یہ مزہ ٹھیک ہے، ہے۔ موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ اب آپ اپنی عقل و بصیرت کے برابر کہتے رہیں، سن لوں گا یا دماغ کو تالا لگا لوں گا۔ دیکھیں نا، خدا تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے نا کلام کرنا بھی ہے، اور خدا تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کبھی بھی معطل نہیں ہوتی، بھائی صاحب جو کبھی بھی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی۔ ماڈرن بات کر سکتا ہو جدید دور کے ٹیکنالوجیوں کے برابر، پرانے زمانے کی باتیں مجھے سننے کی لوڑ نہیں۔ اچھا ہم چل دیے، اللہ حافظ۔ یہ جمرود خان صاحب، اللہ حافظ۔ I have no interest to اور بات join this سنیں sort of جمرود company۔ خان صاحب، سنیں جی بات سنیں۔ فرمائیے۔ جگر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جگر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے یہ قادیانی جو کتابیں جہاں آ کر پڑھتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو وہ بالکل ہم سننے کے قائل نہیں ہیں، ہمیں انہیں چپ کرانی چاہیے کہ آپ یہ کتابیں جہاں نہیں پڑھ سکتے۔ جب مفتی صاحب کے سامنے وہ بار بار کتاب پڑھ رہا تھا تو میں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں گفتگو کے درمیان نہیں بولتا، تو میں چاہتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ آپ یہ کتابیں پڑھنا چھوڑیں، بات کریں۔ لیکن اگر علماء کرام، جو جگر صاحب کہہ رہے ہیں، علماء کرام اگر بطور حوالہ قادیانی کو لاجواب کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے انہیں۔ جی بالکل، یہ میرا مطلب۔ چلو جی، دونوں آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، کسی کی بات بھی غلط نہیں ہے، تو آپ اتنے جذباتی نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب ہم براڈ کلوز کریں گے، اور مفتی مبشر صاحب کا خصوصی شکریہ کہ وہ آتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ تو میں صاحب جی ایک دو منٹ ہے آپ کے مجھے پاس؟ پلیز برائے کرم نہیں، آپ 2-3-4 بات اعتراض کیے چھوٹے موٹے سنیے، یہ 1 سیکنڈ لگتا ہے آپ کے لیے، مفتی مبشر کے لیے، کسی مسلمان کے لیے۔ او عبداللہ صاحب گھوڑے کو باندھو، سنیں، پہلے ایک نبی کے وصال کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، یہ لکھا ہے ہماری حلاموں کتابوں میں، دکھاؤ مرزے کا نام۔
अच्छा सैलवी साहब, ये है, इस किस्म की बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जुबान को काट दो, अल्लाह अकबर नहीं कहता, प्यार से यार कहता हूँ, लेकिन मकसद ये है कि आप जदीद दौर के तकाजे होते हैं, जदीद दौर के तकाजे माइंड मत कीजिए, आप उन पर पूरे नहीं उतर रहे। मैं आपको कुछ ब्लेम नहीं देना बाबा चाहता। साहब आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये अफजल साहब ये कह रहे थे कि इन्होंने कोई किसी ज़माने में कोई देखा कि जो दैरिये लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं और पता लगा कि वो अहमदी हैं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो किसी इंसान के बारे में अगर देखना हो कि वो बतौर किसी फ़िरका जमात गुस्ताखी कर सकता है कि नहीं, ये उसके अकायद बताएंगे। जमात अहमदिया के किसी भी अकीदे में ये बात शामिल नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा या इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की ऐसी बात की जाए, क्योंकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि हम अपने आप को सबसे बेहतरीन मुसलमान कहते हैं। हमारा दावा ये है कि हम सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं और बात मुख्तसर दावा ये करें। है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा उनका एहतराम करते हैं। हमारा तो बुनियादी दावा ये है। नहीं, चलो अब आपकी बात होगी। मुफ्ती साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक तो यह है कि फरीद बाजवा साहब जो है ना, इनके साथ डिबेट्स हमारी जारी हैं और ये दौड़े हुए हैं, और मुस्लिम शरीफ की हदीस भी ये अधूरी छोड़ के भाग गए, और मिर्ज़ा साहब की टानक वाइन और कोको वाइन से भी भाग गए, मिर्ज़ा कादियानी की ज़नाकारी से भी भाग गए, मिर्ज़ा कादियानी की और जो रंडीबाजी थी उससे भी ये मौजूद छिड़े हुए हैं। और बात तो सुन, मैंने बाजवा साहब बात करने दो, बाजवा साहब बात तो करने दे। एक तो ये है कि सियालवी साहब ने अभी ब्राड एंड कर रहे हैं और आपने सिर्फ 1-2 मिनट मांगे थे, ठीक है। इसके लिए आप सियालवी साहब से बाकायदा तौर पे टाइम लीजिए। जब नेक्स्ट टाइम ये ब्राड करें तो आप भी आ जाइएगा, मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊंगा और दोनों यहाँ पे बैठ के डिबेट कर लेंगे। बात खत्म होती है, बात बढ़ाएंगे तो इधर देखें यहाँ पे फिर डिबेट शुरू हो जाएगी। जी बताएं, टाइम तय करना है तो बताएं कब आ सकते हैं? अभी तो सावी साहब मैं टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन किसी वक्त इंशाल्लाह कर लेंगे बात, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। तो अब आपने भी बात कर ली, शाह साहब ने भी बात कर ली, तो अब मैं पहले भी कह रहा था कि ब्राड क्लोज करनी है, टाइम बहुत सारा ऊपर हो गया है। तो तमाम साथियों का शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला जिन्होंने भी किसी लिहाज से भी हिस्सा लिया उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। जो हिदायत पर हैं उन्हें हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमाए, और जिन्हें हिदायत की ज़रूरत है उन्हें हिदायत अता फरमाए। तो ये दुआ है। तो इसी पर मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहूँगा। वालेकुम सलाम। जी शुक्रिया। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।